میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں۔ میں اس کو اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت کتابیں میرے سامنے نہیں ہیں، صرف بات یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی کتاب سامنے ہو اور انہی کے الفاظ میں وہ چیزیں پڑھی جائیں۔ میں کوئکلی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے 50 سیکنڈ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ایک آریہ سماج کا بندہ تھا، ہندو، اس کا نام تھا شاید لیکھ رام۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا اور ویسے بھی کرتا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ اس کا مرزا صاحب سے آمنا اس نے دوبارہ کیا، پھر بانی صاحب نے گولڑا کی زمین کو بھی گالیاں دی ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضور علیہ السلام کے اتنے عقیدت مند، ان کے اوپر سب کچھ فنا کرنے والے۔ اب ایک سیمپل کے طور پر پیر سید میر علی شاہ صاحب کی لینگویج دیکھیے، زبان دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے، اور ان کے بانی صاحب کا چناؤ دیکھیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی خدمت کی۔ صبح ہی میری کل ایک بات ہو رہی تھی، ایک صاحب جو تھے انہوں نے مجھے گالیاں بھی دی۔ موضوع یہ تھا کہ کیڑے مکوڑے تو برسات میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور موضوع کن کا چل رہا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو قرآن فرماتا ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ۔ تو اللہ کے نبی کو کیڑے مکوڑوں کے ساتھ مثال دینا، جبکہ قرآن کا یہ اسلوب ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا تذکرہ کرتا ہے اور مسیح اس کو ابن اللہ کی بات کرتے ہیں، تو آدم علیہ السلام سے مثال دی جا رہی ہے، الحم سے لے کر والناس تک۔ اور پھر دیکھیے وہ صاحب جو بظاہر بڑے سویلائز بنتے ہیں، اسی موقع پر کہتے ہیں جی قرآن میں اسفل سافلین نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ، کیا اسفل سافلین میں معاذ الانبیاء آتے ہیں؟ اب اتنی قرآن سے دوری ہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ انبیاء کرام ہیں، لیکن جو منزل سے نیچے اٹھتے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسفل سافلین کا اس موقع پر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہے وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی جو کی جاتی ہے انبیاء کرام اور مرسلین کے بارے میں۔ اور پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اب یہ کہنا کہ لٹریچر ان کا اس میں نہیں انبیاء کرام کو، اور وہ اسلوب اپنایا گیا جو قرآنی نہیں ہے۔ اب جو شخص یا کمیونٹی غیر قرآنی اسلوب بیان کرے گا، وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، وہ اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہے، وہ تو غیروں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ بھی گالی کی زبان استعمال کریں۔ جی مزید کوئی بات ہوگی تو میں پھر عرض کروں گا۔ جی شاہ صاحب جزاکم اللہ واسم الجزا۔ طاہر امجد صاحب سے افضل الراج بھائی سیم کویشچن، کیونکہ موضوع وہی چل رہا ہے، تو پاکستان بھائی نے تو میرے خیال سے آپ خود بھی اس کا تجزیہ کر لیں کہ انہوں نے اس سوال کو ایڈریس کیا یا کیا ایڈریس کیا، وہ آپ کے اوپر ہے۔ وہ کچھ اچھا طاہر امجد صاحب، آپ نے سچویشن ساری آپ کے سامنے ہے، وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں اور واٹ ایور یو فیل لائک کہ جو آپ نے سنا سو فار، اگر کامنٹ اس کو وچ ایور وے یو فیل لائک سر۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور جس طرح انہوں نے کہا تھا، میں بھی آپ کا نام دیکھ کر آپ کے انویٹیشن پر حاضر ہوا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے علمی ڈسکشن کرنی ہے، مناظرہ رائے نہیں کرنی، تو ہم ذرا اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ صبح، دوپہر، شام، ہر وقت
एक फोबिया की तरह एक इस तरह का तस्वर किया जा रहा है कि अगर इस्लाम में कोई चीज़ काबिल ज़िक्र है, तो काबिल तवज्जो है, तो वो अहमदियत का हवाला है। बाकी तमाम मकातब फ़िक्र हैं, उलमाए कराम हैं, उस मशाइख हैं, कश्फुल महजूब है, तज़किरतुल औलिया है, पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बहुत सारे मकातबे, अहमद रज़ा बरेलवी साहब का मकतबा फ़िक्र है जो बरेली में खुल चुका है, कासिम ननोतवी साहब का एक दरसगाह है देवबंद में खुल चुकी है, अबुल आला मौदूदी साहब का एक फ़िक्र है जमात इस्लामी की सूरत में, वो है एक तबलीगी जमात है जिसकी एक पूरी कार्रवाई बरे सगीर में। तो क्या वजह है कि सब का लिए एक नागुज़ीर चीज़ हो जाती है मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब, जमात अहमदिया? क्या वजह है? इसका हम आराम से जायज़ा ले सकते हैं। बाकी आपका बुनियादी सवाल था कि ये जो मुसद्दक नबी और हकीकी नबी और वो जो तसव्वुर है, जो सुनने वाले हैं वो मेरे मौक़िफ़ से भी बखूबी आगाह हैं। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत कहता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ। जिस कैटेगोरिकली हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया कि हकीकी नबूवत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुई। अब कोई जदीद या कदीम नबी नहीं आ सकता। अब नबूवत जारी है, लेकिन ये नबूवत मोहम्मदी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अब ता क़यामत चलेगी। और यहां तक फरमाया कि पेशन गोइयों का सिलसिला भी ता क़यामत बंद है। जो इस तरह की वही नबूवत में जो बशीर और नज़ीर वगैरह के मामला में आते हैं, तो बात यह है कि जब नफ़रतें इस तरह जहनों में सरायत कर चुकी हों कि उठना बैठना, मज़हब पूछा जाए, मसलक पूछा जाए, तो कहते हैं हमारा मसलक जो है रद्द कादियानियत है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अफजाल ये नहीं है, टॉपिक पे रहें तो टाइम लोगों का बच जाए। नीरो साहब ना करें यार, प्लीज ना करें। अगर बड़ाई साहब, अगर मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि ये ना करें ना यार, ये अगर करना हो तो फिर कम मुझे नीरो साहब ना करें सर। हम 15 लोगों ने तकरीरें की हैं, अगर उनका एक बंदा आके तकरीर कर रहा है तो वही टॉपिक जो है उसके ऊपर ये 20 मिनट यार उन्हें राइट हासिल है उनका टाइम का। यार नवीद भाई लोगों को फैसला करने देना, नवीद भाई लोगों को फैसला करने दें आप यार। नहीं, ये सुन लेंगे कि उन्होंने टॉपिक पे बात ही नहीं की। यही तो उनकी चीखें निकल रही हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं फिर उनकी चीखों को। कमाल बात है यार। हम 50 लोग बोल चुके हैं इस प्लाट में, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा। 2 बंदे आ जाते हैं बात करने, इतना सब्र। कंटिन्यू सर प्लीज, सॉरी फॉर दैट। आपका टाइम मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज। नहीं कोई बात। देखिए वराज साहब, ना आपके लिए ये रवैये नए हैं ना मेरे लिए। मैं भी उसी धरती में जन्म लिया है, वही बोलियां बोली हैं, वही पंजाबी कहावतें मुहावरे सुने हैं, वही खाने खाए हैं, उन्हीं गली मोहल्लों में खेला हूं। मैं किसी और सियारे की मखलूक नहीं हूं। हाँ, हकीकत पसंदी रही है और है। हम अपने लिए तो यूटोपियाई एक मंजरनामा पेश करते हैं कि हम सुबह उठते हैं, हम तो ना तफरीक करते हैं, हम सब तो एक जैसे हैं। अब बात हो रही है मिर्ज़ा साहब की और उन पर तनकीद, मैं तनकीद को भी पसंद करता हूँ, तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन तनकीद और तनकीस का फर्क समझते हुए। तनकीस बुरी चीज है, बदनुमा चीज है, उससे परहेज करना चाहिए। हर अमल का रद्द अमल होता है। यहाँ पर आसानी से कहा गया मानवी तारीफ की गई है, मानवी तारीफ की गई है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे बढ़कर पेश किया गया।
یہ بھائی یہ کیا کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس کی؟ اس لیے کہ شاید ہم سیولائز طریقے سے کوئی سول گفتگو کرنے کے ہم قابل ہی نہیں ہیں. اور پھر میری وڈائچ صاحب، میں ایک طالب علم کی طرح ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں جناب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طاہر محمود امجد جو ایک پیدائشی احمدی ہے اور خلافت سے وابستہ ہے، مرزا مسرور احمد صاحب کو پیر و مرشد مانتا ہے، ان کی بیعت میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھٹکا ہوا ہوں اور آپ کے پاس بہتر آلٹرنیٹو ہے، تو آئیے مجھے بتائیے جناب. میں تو عمر گزری ہے اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے، قادری سلسلے میں سال ہا سال سفر کیا ہے، ان کے کیفیات کو سمجھتا ہوں. کوئی میں کتابی باتیں نہیں کر رہا، ہٹ بیتی باتیں کر رہا ہوں. قصیدہ غوثیہ خود پڑھاتا رہا ہوں، ذکر جمعرات کو ذکر میں خود کرتا رہا ہوں ابھی تک. میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا. میں جانتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است. تو ان کو ان کے مقابر پر لا کھڑا کرنا ایک ظلم عظیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مثبت اور ایک پازیٹیو ڈسکشن میں انگیج ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ہاسٹیلٹی جو ہے، اتنا زیادہ ہاسٹائل جو ہے وہ مائنڈ سیٹ لے کر آئیں گے تو ہر عمل کا رد عمل ہوگا. ہم بھی اسی سیارے کی مخلوق ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اور الحمدللہ ذخیرہ الفاظ کی کمی نہیں اور اسے بیان کرنے کے لیے کوئی لکنت بھی نہیں ہے. جزاک اللہ. افضل صاحب صرف 30 سیکنڈ مل سکتے ہیں؟ بس موقع دیجیے. دیکھیں پاکستانی بھائی، باقی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پھر صرف موقع 30 دوں گا. سیکنڈ ان کو 30 سیکنڈ دے دیں سائل صاحب. لے لیں 30 سیکنڈ. دے دیں 30 سیکنڈ، پھر مجھے بھی موقع دیجیے. جی شاہ صاحب میں دیتا ہوں. جزاک اللہ ساحل صاحب، بہت شکریہ سر. ویری کوئکلی، مرزا صاحب کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کہیں کوئی محفل ہو رہی تھی تو اس میں شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مولوی حکیم نور الدین صاحب تشریف فرما تھے، اور انہوں نے صرف یہ اس محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کی گئیں، اور مولوی صاحب نے صرف ان کا جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے رہے. جب وہ محفل ختم ہو گئی تو مرزا صاحب کو پتہ چلا تو مرزا صاحب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ مولوی صاحب، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، جس محفل کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کی گئی، آپ اس محفل سے اٹھ کے چلے کیوں نہ گئے؟ تو دینی غیرت یہ ہے. اگین یہ ساری باتیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی صفائی میں، آپ لوگوں کو صفائیاں دینے کی پتہ نہیں ہمیں کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے، اور آپ لوگ وہ جیسے ہوتا ہے نا، کسی وہ خام خواہ کوئی ٹھیکیدار بن جاتا ہے اور دوسرے یہ ایسے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم صفائیاں دیتے دیتے تھک رہے ہیں. باقی صفائیاں تو اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، یہ ایسے نہ کریں، یہ اس طرح کی محفلیں ٹھیک نہیں ہیں. میری یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ سید عتیق شاہ صاحب یا سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو میں ٹائم دوں، صرف اتنا کہوں گا پاکستانی بھائی، ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے، نہ کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ آنا چاہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے تو آپ کو 100 دفعہ السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا کہ آپ مجبوراً یہاں پہ بیٹھ رہی مشکل بن گئی ہے. اب کس کو موقع دوں؟ جی شاہ صاحب کو میں موقع دوں. شاہ صاحب آپ کر لیں بات. سید عتیق بھائی میں آپ کو شاہ صاحب کی بات دیتا ہوں. جی، گزاری یہ ہے کہ ابھی جو نام لیے گئے فلاں فلاں، کوئی ایک تو بتائے جو مصدق رسول پر کسی دوسرے کو لاتا ہو. ایک ہی ہے، وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں بیست ثانیہ کا کوئی تصور ہے؟ جس خلیفہ صاحب کا نام لیا وہ تو خود بیست ثانیہ کا اور مصدق رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے کسی اور کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا جو ٹی وی چینل ہے اس پر یہی بحثیں ہوتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میثاق لیا گیا کسی اور بندے کے لیے. اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرکزیت ہے اسے شفٹ کیا جا رہا ہے کسی اور کی طرف. یہ بات آپ کسی اور سے ثابت نہیں کر سکتے.
کے جملے کے بعد توحید تو رہتی نہیں وہاں پہ. لیکن آپ کو حق حاصل ہے, آپ اپنا عقیدہ رکھیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنا بیان کریں حال سویلائزڈ انداز میں. میں نے ایک سیمپل دی ہے, سارے ذرا ٹیسٹ کریں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا لٹریچر پڑھ لیں, کہیں کوئی انہوں نے مرزا صاحب لکھا ہے, اس کے مقابلے میں اندازہ کیجئے کہ گولڈا کی زمین کو ملعون کہا جا رہا ہے. یہ کیا پیمانہ ہے جی؟ حالانکہ مرزا صاحب کے سامنے جو سب سے بڑا فریق مخالف مد مقابل ہوئے وہ تو سید مہر علی شاہ صاحب ہیں. یہ آپ سے لٹریچر پڑھیں, آپ نے شاید اپنا لٹریچر نہیں پڑھا. اگر لٹریچر پڑھا ہوتا تو آپ ایک طرف پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی زبان و بیان دیکھیں اور دوسری طرف اپنے لٹریچر کا زبان و بیان دیکھیں. اسی طرح مزید جو حضرات کہے گئے کہ میں نے ایک مثال دی, کیڑے مکوڑے. غور کریں, تدبر کریں, کیا قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ڈسکس کیا جائے اور آپ چلے جائیں برسات کے کیڑے مکوڑوں کی طرف؟ یا قرآن میں یہ اسلوب اپنایا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جب مقابلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ, کیا یہ اسلوب اپنایا گیا؟ اور پھر یہ کہنا کہ انت منی بمنزلۃ والد, اس لیے کہ عیسائی ابن اللہ کہتے ہیں, تو مصلحت الہی نے چاہا کہ اس سے بڑا کوئی لفظ لایا جائے. قرآن میں ہے کوئی اس کی نظیر کہ مسیحیت کو رد کرنا ہو تو ابن اللہ سے بڑا کوئی لفظ لایا جائے؟ ہرگز نہیں ہے. اس لیے یہ باتیں منہ کی باتیں ہیں, لیکن دلیل کی دنیا میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. ہاں, گالم گلوچ کر لیں, لانتے بھیج لیں کسی کو, وہ اور بات ہے, لیکن جب دلائل کی دنیا میں آئیں گے تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. جی شکریہ, بعد میں کوئی بات ہوگی تو میں عرض کروں گا. جی جزاکم اللہ شاہ صاحب. جی نیڈو بھائی, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں تاکہ نیڈو بھائی. جی سارے مسلمان بھائی, ابھی جو پاکستانی بھائی آئے تھے انہوں نے بڑی بات کی کہ مرزا صاحب نے بڑے اشعار لکھے رسول پاک کے لیے اور بڑا کچھ لکھا انہوں نے. تو نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشت روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 205 پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح کو اتنی بڑی خصوصیت آسمان پر زندہ چڑھنے اور اتنی مدت تک زندہ رہنے اور پھر دوبارہ اترنے کی جو دی گئی ہے, اس کے ہر پہلو سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے. اور خدا تعالیٰ ایک بڑا تعلق جس کا کچھ حد و صاب نہیں. حضرت مسیح سے ہی ثابت ہے, مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100 برس تک عمر نہ پہنچی, مگر حضرت مسیح اب قریباً 2000 برس سے زندہ موجود ہے. اور خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متفن اور تنگ اور تاریک اور اشاعت اور عادت کی نجاست سے بری ہوئی تھی. مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو بحشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا بلا لیا. اب بتاؤ محبت کس سے زیادہ ہے؟ عزت فروری 1924 کا ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا لیا گیا ہے اور ایک رسول کے لیے لیا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول پاک نہیں ہے, وہ کوئی اور رسول ہے, اس نے بعد میں آنا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ مرزا صاحب نے سرین یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول پاک ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکٹ گائیڈ کی طرف جانا ہے یا انہوں نے مرزا صاحب کی جو باتیں ان کی طرف جانا ہے. بس میں نے جزاکم اللہ واسن الجزا. سید عتیق شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نیڈو بھائی میں آپ کو نیچے کر رہا ہوں, بابیل بھائی کو لینا میں نے. ہاں ٹھیک ہے, اب اوپر لے لیں. جی شاہ صاحب آپ جاری رکھیں.
جزاک اللہ اپنا ساحل بھائی. سوال صرف جو پوچھا جا رہا ہے وہ دو مین چیزیں ہیں کہ اسم احمد سے مراد کون ہے اور مصدق رسول کون ہے. میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نارمل احمدی جو عام احمدی ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا تفصیل سے علم نہیں ہوتا. میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں پیدائشی وہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانتے. تو جب مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دوں گا, میں کسی دوسرے کی بات نہیں کروں گا. جب یہ چیزیں میں نے پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ یہاں پہ کوئی کنٹراڈکشن ہے, کوئی دو پوائنٹ آف ویو ہیں, تو میں نے اس چیز سے ہٹ کے اپنے آپ کو علیحدہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے اور میں اس میں شامل نہیں ہوں. ایک بات تو یہ عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ دو طریقے ہوتے ہیں. جب آپ نے کوئی غلط چیز دیکھ لی ہے یا تو آپ اس کا دفاع کریں گے اور یا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے. بس دو ہی طریقے ہوتے ہیں اس کے, آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے یا اس کو تسلیم کرنا ہے. تو دو باتیں تو یہ کلیئر ہو گئیں کہ بہت سارے عقائد جو ہیں وہ پیدائشی احمدیوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں, اور بعد میں کسی جگہ پہ ان کو علم ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, تو وہ اس پہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کوئی ایک راستہ چن لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوست نے بھی کچھ فرمایا کہ تنقید اور جو ہوتی ہے تنفیذ اس میں فرق ہے, تو وہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی مفسر لکھ دے کہ قرآن میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور اس آیت کا اگر کوئی مطلب یہ سمجھے گا کوئی دوسرا, تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا, اس کو کافر سمجھا جائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ مجھے نہیں علم کہ وہ جو ایسے دوست ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ان چیزوں پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ جب کسی شخص کو دائرہ اسلام سے آپ خارج قرار دے دیں گے اس کے سوچ کی وجہ سے اور اس کو کافر قرار دے دیں گے, تو اس کا کوئی جوابی رد عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک بات. اس سے پہلے ایک دوست اور آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ نہیں کہنے دیا جائے گا تو میں دوبارہ ایسی محفل میں تشریف نہیں لاؤں گا. تو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ دکھایا ہے کہ جب دو مخالفین کے درمیان بات ہوتی ہے, جو دو مخالف گروہ ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے پہ ایک ہی جگہ پہ اتفاق نہیں ہوتا, تو قریش مکہ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رسول کا لفظ کاٹ دیا, کیونکہ ان کا اعتراض تھا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ دکھایا ہے کہ اگر آپ مخالفین سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ کو ایک درمیانی رستہ لینا پڑے گا جہاں دونوں متفق ہیں. تو میں صرف اتنی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو افضل بھائی نے بتایا ہے کہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے کتابیں, تو اس میں ایسے عقائد نہیں تھے. یہ بے شمار معصوم احمدیوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو اور پھر ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جیسے ابھی یہ نئی بات انصار رضا صاحب نے بتائی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہوگی. کچھ جانتے ہیں, جو جان رہے ہیں اور پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے یہ غلط ہے صحیح ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی, یہ نئی بات آ گئی ہے, تو اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا راستہ علیحدہ کر لیتے ہیں. جی برائٹ سرا بھائی. جی میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو یہاں پر یہ آیت مبارکہ جو ہے مصدق رسول تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس میں مرزا صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے. لیکن یہ جو نیا کنسیپٹ ابھی جو دیا جا رہا ہے مرزا صاحب کے ماننے والوں کو, اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے. میں نے ابھی تک کسی بھی مرزا صاحب کے ماننے والوں کو کسی ایک شخص کو بھی میں نے نہیں دیکھا جس نے کھل کے یہ کہا ہو کہ انصر رضا صاحب غلط کہہ رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہمارا نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کی تعلیمات نہیں ہیں. ان کو غلط قرار دینا, میں نے ابھی تک جس دن سے یہ ایشو شروع ہوا ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اگر کوئی ہے تو سامنے آئے, کھل کر کہے جی انصر رضا صاحب غلط کہہ رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک نیچر ہے, اور نیچر میں جو ایک پیچھے ایک ابھی سافٹ ویئر جو فٹ ہوا ہے, معذرت سے مجھے الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں, وہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے, بلڈ ان ہے کہ مرزا صاحب کی جتنی بھی تعریف و تصریف بڑھا دی جائے, مبالغہ میزی سے کام لے لیا جائے, ان کے رتبے کو جتنا بڑھایا جائے, اس کے لیے قرآن مجید کی جو ہے وہ معنوی تحریف کیوں نہیں کرنا پڑ جائے, تب جائز ہے. کیونکہ ہم نے ان کو بعثت ثانیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا ہے. تو اس لیے یہ ساری جو تعریفات ہوتی ہیں آرام سے آسانی سے اس کو ہضم کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ تھوڑا سا بھی اگر غور کیا جائے اسی آیت کے اندر اتنا بہت بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. دیکھیے
مرزا صاحب کہہ رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کے تحت، کیونکہ تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، تو وہ سارے کے سارے امت محمدیہ میں شامل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور ان سے بھی میثاق لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ نکل آئے گا کہ جو مصدق رسول اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بشمول تمام انبیاء اسی کے بارے میں میثاق لیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کے ماتحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ میثاق لیا گیا کہ آپ مصدق رسول یعنی مرزا صاحب کے پر ایمان لائیں اور ان کی آپ نے نصرت فرمانی ہے۔ اب اگر مرزا صاحب کے اسی بیان کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء مرزا صاحب کی امت میں شامل ہو گئے، کیونکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کی وجہ سے تمام انبیاء مصدق رسول کے امتی بن چکے ہیں۔ تو یہ ایک طرح بھیانک نتیجہ ہے جس کی طرف شاید مرزا صاحب کے ماننے والے غور نہیں کر رہے، اور اگر غور کر رہے ہیں تو پھر اس کو انہوں نے بیان ہی ویسے ہی مان لیا ہے جیسا کہ انصر رضا صاحب اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ جی رحیل انصاری بھائی۔ جی السلام علیکم۔ برائٹ سٹار بھائی کی بات کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے جو ایک بات کہی کہ مرزا ان کے سامنے جماعت کے بندوں کے سامنے مرزا صاحب کی کتنی ہی بڑی تعریف ہم کیوں نہ رکھ لیں، یہ اس کو بھی قبول کریں گے۔ اور یہی بات حکیم نور الدین صاحب نے بھی کہی تھی کہ اگر مرزا صاحب کا دعویٰ خاتم النبیین ہونے کا بھی ہو جائے، شریعت لانے والا نبی کا بھی ہو جائے، تو بھی ہم جو ہے قرآن کے وہ معنی خاتم النبیین کے ہم چینج کر لیں گے اور مرزا صاحب کی بات پر ایمان رکھیں گے۔ تو یہ ذہنی کیفیت جو ہے ان کی شروع سے مرزا صاحب کے دور سے ہی ہے، ابھی کی نہیں ہے۔ دوسری، یہ جو مصدق رسول والی بات ہے، یہ صرف پاکٹ بک کے اندر نہیں بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ ویب سائٹ پہ بھی اس کو انڈورس کرنے والے ان کے مرزا طاہر صاحب تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام احمدی وہ اس نئے عقیدے کو جاننے کے بعد سب سے پہلے وہ واپس پیچھے جائے گا اپنی ویب سائٹ کی طرف اور مرزا طاہر صاحب کی طرف۔ ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا۔ اب رہی بات یہ جو بار بار ہم سوال کر رہے ہیں، افضل وڑائچ صاحب، یہ آپ کے لیے خاص کر یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پوچھیں، ہر عام احمدی سے یہ پوچھیں، اس سوال کریں کہ مصدق رسول کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مرزا صاحب؟ یہ سوال کر کے پھر اس کے بعد جو ہے اگلا عقیدہ جو ہے نا سامنے رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ جو مناظرے ہوتے تھے ہمارے بہت اس کے پر واٹس ایپ پہ مناظرے ہوتے تھے، اس کے بعد کتنے ہی احمدی ہوتے تھے جو کہ اسلام کی طرف آتے تھے، اور ہم کو جو وہ بتاتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم مرزا صاحب کو جو ہے نا صرف ایک ولی مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، نبی نہیں ہم نے ان کو مانا۔ یہ کتنے ہی احمدی ہیں جن کو نہیں معلوم کہ مرزا صاحب کو جو ہے نا نبی مانا گیا ہے۔ کی نشاندہی کرنی تھی، باقی میری بات ہو گئی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ افضل وڑائچ صاحب، میں اب آپ کو ٹائم دوں گا
تاکہ آپ یہ ایگزسٹنگ کنڈیشنز کے ساتھ جو ہماری آئیڈیالوجیکل ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہماری سائڈ سے بھی دوسری سائڈ سے بھی وہ ایک بڑا ہی آئی وڈ سے کہ میرے لیے تو ان ایکسیپٹیبل ہے کہ اور میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں تو اس طرح سے کیونکہ میں نے وہ فری سپیچ طرح کے اور انسانی حقوق پہ جینونلی بلیو کرنے والے لوگ ہیں. جینونلی میننگ یہ لفاظی نہیں ہے بلکہ وہی لٹرلی بلیو. تو یہ جو پریکٹس ہے ساحل کالوں صاحب اس کو ہمارے پیغام کو پہنچتے اور ہمارے اخلاص کو دکھنے میں بھی ٹائم لگے گا کیونکہ بات کہنا آسان. دیکھیں نا ہمارے نیڈو بھائی ہیں, آئی لو ہم اگین کہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میرے لیے دل و جان سے عزیز ہے. اور میں ڈسکلیمر بھی دے دوں, واٹس ایپ کے اوپر جتنے ریفرنسز مجھے دے کے انہوں نے ایجوکیٹ کیا مجھے کسی اور نے نہیں کیا بائی دا وے, اور اس لیے میرے با استاد ٹھہرا میں اور میں عزت بھی کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا کہ تھوڑا سا وہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ وی آر ریئلی ٹرانزیشننگ ٹو ویری ٹرانسپیرنٹ اور سنسیریٹی بیسڈ ڈائلاگ اور میوچل رسپیکٹ بیسڈ ڈائلاگ. یہ ہمیں اس بات کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا. اور یہ ورک صاحب جو میرے عزیز ہیں, سالوں سے مجھے جانتے ہیں, ہی نوز مائی نیچر ویری ویل. واشنگٹن ڈی سی میں لوگ مجھے جانتے ہیں ایک ہی بات سے کہ سیدھی بات کرتا ہے, منہ پہ بات کرتا ہے, اور یہ دوستیاں یاریاں والا میرا چکر کوئی نہیں ہے. میری دوستی یاری ہے نیریٹو اور وہ حق سچ. جی واس بھائی, ساحل بھائی ابابیل بھائی کو ٹائم ملے گا ذرا؟ جی ملے گا کیوں نہیں ملے گا. افضل بھائی کی بات نہیں دینے لگا. آخری صرف یہ کہ اویس صاحب ہماری کوشش جو ہم کر رہے ہیں, ہمارا پیغام سب لوگوں تک اسپیشلی احمدیہ کمیونٹی تک پہنچنا چاہیے کہ ہم جو ڈائلاگ یہاں پہ ہوسٹ کر رہے ہیں وی مین اٹ ود فریڈم آف اسپیچ, ایکول ٹائم اور ایکول رسپیکٹ. تو جب یہ ساحل کالوں سب اسٹیبلش ہو جائے گا تو میرے خیال میں ہمیں ایک ڈائلاگ کے اندر جو ایکسچینج آف ویوز ہے اس میں بھی پھر اتھینٹسٹی ملنی شروع ہو جائے گی کیونکہ پہلے. تھینک یو. انشاءاللہ. جی ابابیل بھائی, جزاکم اللہ. جی ابابیل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں نے صرف تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, کچھ اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ معروضات رکھنی ہے. اور جو یہاں پر قادیانی حضرات ہیں, مرزا قادیانی کے ماننے والے ہیں, انہوں نے جو یہاں پر گفتگو کی, پہلی بات تو الحمدللہ میں تقریباً 2-3 گھنٹے سے سن رہا ہوں. ابابیل بھائی آپ اگر مرزا صاحب کہہ کے ایڈریس کر لیں کیونکہ ہم نے مرزا قادیانی, غلام احمد قادیانی. جی, تو یہ طاہر امجد صاحب نے کچھ باتیں کی اور وہ یہاں پر جو پاکستان نام سے آئی ڈی آئی تھی تو ان حضرات نے یہ کہا کہ ان کے زبان منہ میں بھی زبان ہے, زبان رکھتے ہیں, نرمی سے بات کرے وہ کرے. میرے خیال سے ہمیں اپنا میسج بار بار ریپیٹڈلی ان لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا پڑے گا کہ قادیانیت سے ہمارا جو تعلق ہے وہ کفر اور اسلام کے بیس پر ہے. ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی مامے چاچے والا وہ معاملہ نہیں ہے.
تو اگر آپ زبان منہ میں رکھتے ہیں طاہر امجد صاحب کہ آپ مرزا قادیانی کے عقائد کا آپ پرچار ساری یہ کریں گفتگو کر سکتے ہیں، تو ہم وہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں کہ اس کو ابیل نوچ صاحب اب میں کرتا ہوں اب ابیل بھائی السلام علیکم. میں بتا میں کر لیتا ہوں افضل بھائی، میں کر لیتا ہوں ماڈریٹ. افضل بھائی مقدمہ کر دیتا ہوں. اب ابیل بھائی میں آپ سے نہایت معذرت خواہ ہوں. میرا آپ چھوٹا سمجھ کے مجھے معاف کریے گا، لیکن پلیز جس طرح اس جگہ پہ آپ نے کہا 2-2.5 گھنٹے سے میں اس ڈسکشن کو سن رہا تھا، پلیز اس کو ایسے ہی چلنے دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نہیں آ رہا تھا نا، پھر وہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا چلے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کرے، لیکن یہ جو اس نے طاہر امجد نے یہ تقریباً پہلے 5 منٹ دیا گیا، پھر 7 منٹ دیا گیا، تو ہم تو یہی رو رہے ہیں نا کہ ان کے براڈس پر جا کر ہمیں کیوں 2 منٹ تو کیا 10 سیکنڈ بھی نہیں ملتے. ابابیل جیسے ہی زبان کھولتا ہے کہتے اس کو اتار دو نیچے، یہ گالی باز ہے. کوئی ایک گالی ثابت کر دے، کہتے کہ یہ گستاخ ہے. مرزا قادیانی کو جو اس کا سٹیٹس ہے بتانا، اس کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں، حالانکہ گستاخی وہ ہے جو انبیاء اللہ کی جائے، کسی اور کی نہیں. تو ہمیں بھی وہ حق دے دینا، ہم کدھر جائے. اپنے لوگ ہمارے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ ابابیل بات نہ کرو، فریڈم آف سپیچ ہے. ڈائلاگ کا ایک نیا فارمیٹ مارکیٹ میں آیا ہے، برابری کے ساتھ بات ہونی چاہیے. برابری میرے بھائی 1500 سال پرانا جو فارمیٹ ہے نا، افضل بھائی آپ ان کو میں ان کو ماڈریٹ کر لیتا ہوں، آپ ان کی فکر نہ کریں. میں نے ان سے چھوٹے بھائی کی طرح اور ریکویسٹ کر کہا لی ہے. جاتا ہے کہ قادیانیوں سے بات کرتے ہوئے، غلام محمد قادیانی کے پیروکاروں سے بات کرتے ہوئے آخر میں غلیظ ترین گالیاں جو ہے نا دے کر وہ مسلمان چلے جاتے. ان کے ساتھ احترام سے گفتگو کرے. یہ اگر کہہ دے کہ مرزا قادیانی رسول اللہ ہے، مسلمانوں آپ نے تیش میں نہیں آنا، غیرت ایمانی میں آپ نے نہیں آنا. یہ اگر کہہ دے کہ مرزا قادیانی کے گھرانے ابابیل بھائی میں آپ کو ایک چھوٹا سا نا اگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ پاکستانی بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے جب مرزا صاحب کا نام لیا تھا تو انہوں نے 7 صلاۃ و سلام پڑھا تھا. میں نے ان کو روک دیا، ہم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ آپ صرف مرزا صاحب کہیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح سے مخاطب کریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی وہی ٹرم ہوں گی، آپ بھی مرزا صاحب. سائل بھائی تو اگر ہم ان قادیانیوں کے براڈ پر مرزا کذاب دجال کہہ دے، ہمیں بلاک کر دیں. ابابیل بھائی معذرت خواہ، میں آپ کو اس طرح نہیں بات کرنے دے سکتا. معذرت چلیے خواہ. جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابابیل جو ہے نا اتنا بغیرت نہیں ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد پر، اللہ اور رسول اللہ پر وہ کمپرومائز کر سکے. قادیانیت کے لیے کوئی نرم. جزاکم اللہ واسن الجزا. شکریہ وڑائچ صاحب، آپ نے دعوت دی. تھینک یو سر. اور اگر اب یا موقع ملتا ہے تو 1-2 منٹ کرتا بات کرنے کی، ورنہ بھائی یہ ادنان مطلوب صاحب آئے ہیں، ان کو میں لے لوں پھر میں آپ کو لیتا ہوں. ہاں ان کے بعد پھر آپ پلیز بات کر لیں. جی تھینک یو. جی ادنان مطلوب صاحب، لیکن آپ سٹے کریں ابھی پلیز. جی ادنان جی آپ بولیں. نہیں میرا اتنا زیادہ وقت نہ لگائیں، وہ 1 منٹ ہی لگا دیں. وہی جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے میں اسی پہ مختصر سے بات کروں گا. دیکھیں آپ لوگوں نے جو الزام لگایا نا، جو رضا صاحب نے جس طرح سے اس کی آیت کی تفسیر بتائی ہے، اس میں سے جو آپ نے نتائج نکالے ہیں وہ آپ کے خود ساختہ نتائج ہیں. اگر کوئی گستاخی کا مرتکب کسی بھی انداز میں ہو رہا ہے وہ آپ لوگ ہو رہے ہیں. نہ تو انصر رضا صاحب نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مستحق نہیں ہے، بالکل بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، بلکہ ان کی آڈیو موجود ہے کہ وہ بھی اس آیت کے مستحق ہیں اور یقیناً ہیں مصدق رسول کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ غلط الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جگہ لے لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اور ان کو نکال دیا، یہ انتہائی قسم کی یعنی کہ میں کہوں گا بری ناجائز حرکت ہے جو آپ کو گناہ کا مرتکب کر رہی ہے، نہ کہ دوسرے شخص کو. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کا امتی بنا دیا. انصر رضا صاحب نے خود اپنی آڈیو میں یہ کہا ہوا ہے کہ وہ تو امتی نبی ہے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب امتی اسی شخص کے اسی نبی کے امتی ہوتے ہیں جو شریعت لے کر آتا ہے اور جو امت بناتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مستحق بنیں گے اس آیت کی تصدیق کرنے والے، تو پھر تمام انبیاء ان کے امتی بنیں گے. ادروائز جو دوسرے اگر امتی نبی ہے تو وہ تو امت نہیں بناتا نا. ٹھیک ہے، تو اس کے امتی کوئی نبی اس طرح سے نہیں بنتا جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کامل مستحق مصدق حیثیت ہے.
وہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں اور تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. مرزا صاحب جو ہیں ان کے تابع نبی ہیں اور صرف قرآن کی اور ان کی جو حکمت ہے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. ان میں جو پیش گوئیاں آئی ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کے مطابق ان کا رجوع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ جو اس میں گستاخانہ پہلو نکالتے ہیں وہ آپ کا بنایا ہوا ہے محترم. یہ نہ تو انصر رضا صاحب نے ایسے بات کی ہے نہ کسی اور شخص نے ایسے بات کی ہے. ٹھیک ہے، تفسیر پہ آپ بات کر سکتے ہیں کیا اس آیت میں واضح انداز میں صراحت کے ساتھ کسی نبی کا معین کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، یا جنرل آیت ہے. اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی تفسیر میں لکھا ہوا ہے جب ہم مرزا صاحب کو مصداق لیتے ہیں تو اس میں آیت میں یہ موقف ہوتا ہے کہ انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے یہ وعدہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جب انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے لیا گیا ہے تو ان قوموں نے ایمان لے کر آنا ہے، ان قوموں نے مدد کرنی ہے، کیونکہ انبیاء تو اب آ نہیں سکتے. تو اس پہلو سے ہم چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کسی دور دور تک کسی گستاخی کا پہلو نہیں ہوتا. یہ آپ لوگ اس طرح سے نتائج اخذ کر کے لوگوں کو میرے خیال میں گمراہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں پھر آپ جواب دہ ہوں گے. کسی دوسرے شخص سے اس طرح کے جان بوجھ کے گستاخانہ انداز میں کوئی عقائد جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کو پھر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، ہم لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اتنی سی بات کرنی تھی، اب طاہر بھائی کو موقع دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، میں اس سے پہلے کہ کسی اور کی طرف جاؤں، جی ہم طاہر امجد صاحب آپ کہہ رہے تھے میں نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر لیں. ہاں جی، السلام علیکم. دیکھیں وڑائے صاحب، آپ جس نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں، میں آپ کو سراہتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ پہلی محبتوں میں عدم کتنا جوش و خروش ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپ کا یہ جذبہ، یہ شوق قائم دائم رہے اور آپ اس معیار کو کامیابی کے ساتھ دفاع بھی کر سکیں. دیکھیں، اگر ہم ریالٹی سے بات کریں، گراؤنڈ ریالٹیز پر، تو ہر طرح کے دباؤ آئیں گے. آپ کے دوست ہوں گے، آپ کو تقاضا کریں گے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا، اتنے سختی کیوں نہیں کی، آپ کوئی قادیانی نواز ہو گئے ہیں، مرزائی دوست ہو گئے ہیں. ایسا ہے طاہر امجد صاحب، اس کو ہم نے اسی وقت روک دیا، اس کو ڈریس نہ ہی کریں تو اچھی. آپ اپنی بات جو چل رہی ہے اسی کو لے کے چلیں، مہربانی ہے اگر آپ برا نہ منائیں تو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصدق نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ عقیدہ بڑے ہی وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ کہیں بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ حقیقی نبوت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوئی. اب تا قیامت کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا. نبوت بکلی بند ہے. ختم نبوت کا میں جنہیں کہتا ہوں کہ مجاہد اعظم ختم نبوت غلام احمد، تو اس کی وجوہات ہیں. یہاں پر وڑائے صاحب پرابلم یہ ہوگی، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک بنیاد پرست سنی مسلمان ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اپنا مکتبہ فکر پر فخر کرتے ہیں، وہ بتائیں گے. کاش کہ ہمارے مقابل پر آنے والے یہ اخلاقی جرت بھی رکھیں تاکہ ہم علمی سفر کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ. قسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ ٹریفک ہوتی ہے، سلینڈرنگ ہوتی ہے، منفی پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اور خود جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بھی آپ کہاں کھڑے ہیں. جی فیض بھائی السلام علیکم. السلام علیکم محترم ساحل بھائی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو میں یار اپنے پیارے بھائی ابابیل سے درخواست کروں گا، ابابیل بھائی ان اللہ ما صابرین، آپ ہمیں خود سبق پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ صبر کے ساتھ. دوسرا میرے پیارے بھائی ساحل بھائی، اب تو آ گیا ہوسٹ واپس، ٹھیک ہے؟ اب واپس آ گیا ہوسٹ. کل جو آپ نے ماشاءاللہ فیصلہ کیا تھا نا کہ ہوسٹ کی مرضی ہے کوئی درود و سلام سے کس طرح ڈیل کرے یا کذاب دجال سے کس طرح ڈیل کرے، تو چلیں اس وقت تو ہوسٹ نہیں تھا. ابھی اگر کسی نے کہا نا تو ہوسٹ کو پلیز ساحل بھائی ڈیل کر لیں دینا، یا جو بھی میرے دوست نے ابابیل بھائی کو اتارا ہے اگر کوئی مرزا صاحب کے اوپر بھی پڑے تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ساحل بھائی میری ریکویسٹ ہے کیا جائے جو ہمارے محترم ابابیل بھائی کے جذبات کے ساتھ کیا گیا.
یہ कोई नजायज मुतालबा तो नहीं मुझे करते। मौका दें फिर अवैस भाई, आप मॉडरेट कर सकते हो? नहीं अभी नहीं भाई, आप मॉडरेट बहुत अच्छी कर रहे हैं आप मेरे भाइयों, मैं आपकी मॉडरेटर के ऊपर इतराज नहीं कर रहा, मैं वो बता रहा हूँ कि वो जो असूल था ना कि भाई होस्ट की चॉइस है, आप मॉडरेट करें, मैं आपकी मॉडरेटर पे बिल्कुल कोई नहीं इतराज मैं एक मिनट, मुझे मौका दे दें, मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं आपको पता है, मुझे पता है आप जिस सेंस में बात। अवैस भाई माइक ओपन करें। साहिल साहब रहने दें, वो जो चल रहा सिस्टम चलने दें, वो जो जब हमारे अंदर कोई दूसरी बात अब चलते हैं अफजाल भाई उसकी तरफ, ऐसी बायस है नहीं तो हमें मुसद्दिक रसूल वाली वो भी अफजाल भाई जिस तरह से आप रन कर रहे हो, जिस तरह से आपने मेरी ब्राड भी उस दिन रन किया है, कोई बंदा इस तरह रन कर ही नहीं सकता साहिल साहब, तो इसलिए आप माशाल्लाह अमेजिंग जॉब। बिल्कुल आपने सही, आई एग्री विद यू। मेरे फ्यू सेकंड बाकी हैं। हमारे फैजी साहब भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसी सख्त बात कह दी है तो अफजल भाई मुझे करने देना, मेरी बात का गुस्सा नहीं है, फ्यू सेकंड बाकी है यार, मुझे बात खत्म करने दें। मैं आपका टाइम बात दोबारा लगा जो अदनान भाई बात करके गए हैं, अदनान भाई जो बात करके गए हैं बिल्कुल गलत बात करके गए हैं। मिर्जा साहब ने तो वाकई ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुसद्दक रसूल लिखा है, उन्होंने कभी अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाला नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होने का दावा किया हुआ है। जब वो यही दावा कर बैठे हैं तो वो फिर उनकी तस्दीक क्यों करेंगे? लेकिन ये जो आपको अंसर रजा साहब बता रहे हैं, ये जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ है मेरे प्यारे भाई, और ये मौक़िफ़ तहरीक जदीद के नाम के ऊपर मिर्ज़ा ताहिर साहब ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस कराया है। हमारा तो सवाल उनसे जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप मिर्ज़ा ताहिर साहब को मानते हैं इस इशू के ऊपर? अफजाल भाई मेरी तवज्जो कीजिए थोड़ी सी, कि आप मिर्ज़ा ताहिर साहब को मानते हैं या मिर्ज़ा साहब को मानते हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट बातें कह रही हैं। तो हमारा पॉइंट एम्फेसाइज जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। राना नवीद भाई, आपका 1 मिनट वैसे अभी बाकी है फैसल, उन्होंने बंद कर दिया। जी राना नवीद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। सबसे पहले बात तो ये है कि जो जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ है वही जमात में चलता है। अब मिर्ज़ा साहब ने पहले क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो जमात में कोई मानता है कोई नहीं मानता है, जैसे कि अभी ताहिर अमजद साहब बयान कर रहे थे। तो जो अंसर रज़ा मरबी साहब ने कहा है कि अगर तौबा नौज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ जाएं तो उन्हें भी मिर्ज़ा साहब पर ईमान लाना होगा, ठीक है। तो ये गुस्ताखी आप किसको कहते हैं इसके अलावा, ठीक है, जो कि अंसर रज़ा मरबी ने गुस्ताखी की है, क्या इसको आप गुस्ताखी नहीं समझते? और क्या अंसर रज़ा मरबी वाला मौक़िफ़ बहुत सारे लोगों में नहीं है? हत्ता कि भट्टी साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि नहीं जी मैं जो है ना मुसद्दक रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। बाद में जब उन्होंने अंसर रज़ा मरबी को सुना तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। इसी तरह वो दूसरे भाई हैं जो उस दिन सीकर भाई की ब्रॉड पे आए थे, क्या नाम है उनका, ठीक है, तो उन्होंने भी पहले सीकर भाई की ब्रॉड पे आके कहा कि जनाब हम अंसर अपना मुसद्दक रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लेकिन जब अंसर रज़ा ने इस हवाले का जिक्र किया तो वो भी मुकर गए, ठीक है। तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो है सरेआम कर रहे हैं, ठीक है। इससे बड़ी गुस्ताखी ना कोई है और ना कोई होगी। अगर इस बात पर आप फिर भी दोबारा ज़िद हैं कि जमात के लोग जो है ना वो इस मौक़िफ़ से हट जाएं, या जमात का मौक़िफ़ तो ऑफिशियली लिखा हुआ है, और साहिल तो भाई आपके पास तो वीडियो भी होगी अंसर रज़ा की, भट्टी साहब आ भी गए हैं तो भट्टी साहब अपना मौक़िफ़ खुद भी दे देंगे। तो इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि अंसर रज़ा मरबी साहब ने जो अकीदा पेश किया है वही जमात का अकीदा है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह वासनल जज़ा। ऐसा है कि अरहैल भाई आप लोग पहले से बैठे हुए हैं, जाहिद भाई अभी आए हैं, शाहिद भट्टी साहब अभी आए हैं। तो शाहिद भट्टी साहब मैं आपको पहले टाइम दे रहा हूँ, जाहिद भाई को मैं बाद में दूंगा, तो आप बात करें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सबको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी आप दें जाहिद भाई को टाइम, मैं 5 मिनट बिजी हूँ, उसके बाद मैं बात। जी अफजल भाई उनको टाइम बंद कर दें, जाहिद भाई को ले लें। जी जाहिद भाई आप प्लीज। जी जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जाहिद भाई तुम उत्ते बैठे जे, माइक खोलो।
زید بھائی بولے آپ. او مائک کھولو بھائی. وہ مونس بھائی آپ فکر نہ کریں، ساحل کالو میرا مسلمان بھائی ہے، افضل وڑیچ میرا مسلمان بھائی ہے. اگر کوئی میں بات کہوں گا بھی کس کو فکر ہو رہی ہے؟ وہ نیچے فکر کس وہ کو ہو رہی ہے؟ پریشان ہو گئے ہیں کہ میں پتہ نہیں اپنے بھائی کے اوپر کو پریشر ڈال رہا ہوں. میں پریشر کون نہیں کہہ ڈال رہا رہا، ہے؟ میں بھائی کو صرف کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہوسٹ موجود نہیں تھا تو آپ نے اختیار استعمال کیا ہے، لیکن ابھی بھی اگر کچھ ہو جائے تو اسی طرح اختیار استعمال کرنا ہے. وہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہا میں اس پہ، اپنے بھائی کو صرف کوئی سپورٹ دے رہا کوئی ہوں. نہیں بات، کوئی بات نہیں، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. راہیل بھائی پھر آپ ہی آ جائیں، دونوں بھائی نہیں ہیں. راہیل بھائی راہیل بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. مائک آپ کا میوٹ ہے. بولیں جا پلیز. شاید ہماری افضل وڑیچ بھائی آپ نیچے سے کال کر سکتے ہیں کہ جو بھی احمدی دوست آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں. بات ان کو فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر رہتے ہوئے تو جو چاہتا ہے آنا وہ آ سکتا ہے. فیض بھائی اٹس اپ ٹو یو. پیارے بھائی ہلو برائٹ اسٹار بھائی. جی السلام علیکم. عدنان بھائی آئے تھے یہاں پر، جو محترم عدنان صاحب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک دو باتیں کی. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ غلط کہا ہے کہ انصر رضا صاحب نے مرزا صاحب کو مصدق رسول کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق رسول نہیں کہا. بھائی میں نے وہ پوری ڈبیٹ سنی ہے، اور اگر آپ نے نہیں سنی تو اس کو دوبارہ سنیں. انصر رضا صاحب نے ایک بات کا اقرار ضرور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدق رسول ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر جس مصدق رسول کے آنے کی خبر دی گئی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے. دوبارہ جا کر پوچھے ان سے، وہ آپ کو بار بار اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی کہ میثاق النبیین میں تمام انبیاء شامل ہیں جن سے میثاق لیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء کرام میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو وہ بھی شامل ہیں. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ میثاق النبیین میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں تو اس وجہ سے لا تؤمنن به ولا تنصرن. ساحل کالو صاحب معذرت کے ساتھ میں ذرا ٹوک رہا ہوں، میں بعد میں نا زیادہ دیر کے لیے بزی ہو جاؤں گا. جی میں بس ان کا 1 منٹ رہ گیا، وہ کر لینے دیں ان کو، پھر آپ کو لیتا ہوں. جی رائٹ صاحب بھائی جلد. ہاں جی. تو پھر انہوں نے یہ کہا لا تؤمنن به ولا تنصرن، یہ جو عہد لیا گیا ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت فرمائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے. تو ایک صاحب نے سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے زمانے میں ہوتے تو وہ ان پر ایمان لاتے؟ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل. وہ آمن رسول امام صلی اللہ علیہ ملائکہ تھی، تو وہ جو آیت موجود ہے اس کے مطابق ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ بھی ایمان لاتے، اس میں تو کوئی ایسی والی بات ہی نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اچھا پھر میرا سوال یہ تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ثم جاءکم رسول. تو یہاں پر یہ جو ثم جاءکم رسول مصدق ہے یہ تمام انبیاء کے بعد آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے آنا ہے، تو اس نے تصدیق کرنی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مصدق رسول ہوگا اس کے بعد کتاب و حکمت نہیں ہوگی. تو اس سے بھی وہ مرزا صاحب کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوئی، اس لیے بھی یہ مرزا صاحب یہ ثابت ہے. وہ سارے دلائل میں نے سنے ہیں، ان کو میں نے ایسے ہی نہیں میں نے بات کر دی کہ وہ یہ یہاں پر مرزا صاحب کو ثابت کر رہے ہیں. یہ آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ جناب جو لتؤمنن به ولا تنصرن کے الفاظ استعمال کر کے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے جب ان سے یہ عہد لیا گیا کہ آپ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت فرمائیں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتی بن گئے کیونکہ ان سے بھی میثاق لیا گیا ہے؟ مرزا صاحب کے بقول تو سارے امتی بن گئے. یہ جا کر آپ ان سے سوال کریں میرے بھائی، مجھ سے آ کر نہ کہیں. دوبارہ سنیں اس بیٹ کو. جی جزاک اللہ. جزاکم اللہ. اچھا عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کہیں تو میں آپ کے سے پہلے شاہد بٹی صاحب کو ٹائم دے دوں. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں. جی شاہد بٹی صاحب آپ کر لیں، آپ نے کہا تو میں جانا اس کے بعد. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.
अच्छा, बात ये है कि मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। पहले तो मैं दुआ गो हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोले। जी, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ आप दोस्तों के लिए। आप जो इरादा लेके कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, दूसरा अभी क्योंकि मैंने सुनते ही रहना था, तो नवीद भाई ने मुखातिब मेरी तरफ करके मुझे कहा कि इन्होंने वो मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, तो इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ। आमन नज़ीर साहब भी बैठे हुए हैं। मैंने सिर्फ इतनी वजाहत की थी कि उस दिन इनके साथ बात हो रही थी, तो इन्होंने मेरे आगे जो बात रखी, मैंने कहा ऐसे बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बात दोबारा मैंने उसको गौर से बात सुनी, इन्होंने उस वक्त भी, हालांकि मैंने यही कहा था कि बेहतर ये है कि आप वीडियो चलाएं, ऑडियो चलाएं, ताकि मेरे सामने वो बात क्लियर आ जाए। तो मैं, क्योंकि मेरे सामने वो बात क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं ऐसे बात नहीं है। लेकिन बाद में जो दोबारा मैंने सुना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो आमन नज़ीर साहब उस वक्त कह रहे थे वो ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो मैं बात समझ रहा था वो उस तरह नहीं थी। मैंने ये बात सिर्फ क्लियर की थी कि उस वक्त जो मैं कह रहा था कि मैं ये समझा हूँ, वो मैं ठीक नहीं समझा था। ये बात इतनी मैंने क्लियर की है। बाकी वही मौक़िफ़ है जो हमारे दोस्त अभी पहले अदनान साहब दे के गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हमारे वो जो उन्होंने समझाया है हमें, अंसर साहब जो हमारे मरबी साहब हैं, उन्होंने जो बात हमें समझाई है वो शायद पहले मैं उस तरह समझता नहीं था। एक जनरल सी बात थी कि मुसद्दक इसमें रसूलों का जिक्र है, लेकिन जो उन्होंने सूरत आले इमरान का फ़हम हमें बताया है कि हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पे एक असूल बयान हुआ है, तो आप इसको मद्देनज़र रखें। तो वो बात में यही समझ लें कि आप गौर से सुनी है, और बाद में मैंने अपने खुलफा की भी पढ़ा है, तो मैं बिल्कुल समझा हूँ कि वो बिल्कुल जमाती मौक़िफ़ है जो हमें अंसर रज़ा साहब ने दिया। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी अमर भाई, तो 2 मिनट देने मुझे कि वो रहील भाई कह रहे थे मेरे भी 2 मिनट दे दें। हाँ जी, मैं आपको टाइम लगाने लगा हूँ, आपका मैं देखे तो सही जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको दाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने पिछले 2-3 दिन से ये जो एक्टिविटी शुरू की हुई है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत मुफीद है। इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा घंटे लगाने चाहिए कि किस नाम से पुकारा जाए, किस नाम से बात की जाए, क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, किससे रोका जाए, किससे ना रोका जाए। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे लोगों के लगने चाहिए, मुसलमानों के, ताकि कोई और काम ना हो जाए। एक तो मैं आपको अप्रिशिएट इस पे करता हूँ। दूसरी बात यह कि मैंने उसी वक्त ही ये ब्रॉड बायर से देखी है जब वो अबाबील साहब बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या ऐसा जुल्म ढा दिया है कि उनको नीचे उतार दिया गया है। उनको मेरे ख्याल से लेना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। हाँ, उनके साथ इख्तलाफ किया जा सकता है, मेरे भी उनके साथ हज़ारों इख्तलाफात होंगे। कहा जा सकता है कि भाई ये ना कहें, ऐसे ना कहें, ऐसे कर ले बात, रोका जा सकता है, टोका जा सकता है, लेकिन उतारा नहीं जा सकता अपने भाई को। ब्राड बंद की जा सकती है, लेकिन अपने भाई के लिए ये नहीं किया जा सकता कि उसको उतारा जाए। उनको अगर हो सके तो ले लें। तीसरी मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, उनको ले लें। तीसरी बात ये है कि ये जो रिस्पेक्ट का लफ्ज़ है ना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। दो तरफा रिस्पेक्ट, इज्जत। बात तो उनके साथ भी करनी पड़ती है जिन्होंने हमारे बाप को कत्ल किया हो, भाई या बेटे को कत्ल किया हो। बात तो उनके साथ भी पुलिस इंक्वायरी के सामने बैठ के करनी पड़ जाती है कभी, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती दिल में। रिस्पेक्ट बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये है एक कंप्रोमाइज़ कि भाई आप हमारी बात सुने, हम आपकी बात सुनेंगे। और मैंने कहा भी था एक दिन कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। गालियाँ नहीं देते। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत अभी नई नई है। तो कोशिश करनी चाहिए कि गालम गलोच ना हो, लेकिन हम किसी को कोई पाबंद नहीं कर सकते, किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकते। हर बंदे का अपना ईमान है, अपना एतकाद है, अपना उसका जज्बा है। जिस तरह से जिसका दिल चाहता है वो करे काम। मुसलमानों को
फोर्स ना करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। और रिस्पेक्ट इनके साथ नहीं है जिन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर खासे को हाथ डाला है। अभी आपके सामने बैठ के वो कह रहे हैं, सारा दिन यही चलता रहता है। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खासे को हाथ डालेगा आप उसके लिए रिस्पेक्ट का लफ्ज़ बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉनसेंस वर्ड है। हाँ, ये कहें कि भाई कंप्रोमाइज्ड गुफ्तगू है, इसलिए कि हमें गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू करनी है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई भूले भटके लोग हों, गलती पर हों, उनको पता ना हो। अब ये देखें ना, भट्टी साहब को पता नहीं था कि ये जो मिसाकुन नबीयीन है ये किन के लिए लिया गया है, लेकिन पुख्ता हो गए जब उन्होंने सुना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह हमने मिर्ज़ा साहब को खड़ा करना है। पक्के हो गए कि ये जमात का मौक़िफ़ है, ठीक है बिल्कुल। तो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसद्दक रसूल होने के खासे को हाथ डालें, जो इस्महु अहमद के खासे को हाथ डालें, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को दाखिल करें, उनके लिए रिस्पेक्ट का लफ्ज़ बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मेहरबानी करें, रिस्पेक्ट का लफ्ज़ ना बोलें। हमने कभी गाली नहीं दी, ना हम गालियों के हमायती हैं, लेकिन अगर कोई बंदा मुसलमानों में से इस तरह का कोई जज्बाती अमल करता है उसको समझाना चाहिए कि भाई दलील के होते हुए हमें गुलेल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दलील मौजूद है। लेकिन आपको बताएं कि जो मुस्लिम उम्मत इस नतीजे पर पहुंची है कि इनको बाय फोर्स पुश किया जाए, इसीलिए पहुंची है। अभी मैंने ये 10 मिनट हुए हैं, 15 मिनट आपकी बात सुनते हुए, कितनी कंट्राडिक्शन सुनी है। ताहिर अमजद साहब कह रहे जी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन है, उनके बाद नबी कोई नहीं है। रात को भी सैनी साहब की ब्राड पे यही चलता रहा। एक आता है इजराए नबूवत की दलीलें पेश करता है, दूसरा कहता है नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। क्यों? मिर्ज़ा साहब ने दावा किया ही कोई नहीं। भाई नबी मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया कोई नहीं, सारी जमात इजराए नबूवत की दलीलें दे रही है। इजराए नबूवत के दलाइल आपकी किताबों में लिखे हुए हैं। वो उनको दीगर नबियों से अफजल मानते, सिर्फ नबी नहीं, सारे नबियों से अफजल मानते हैं सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के। और नबी अलैहिस्सलाम से भी अफजल मानना था इन्होंने। मसला इनको ये था कि आगे मुस्लिम उम्मत खड़ी थी, वरना ये दावा करते अगर इन्होंने मुसद्दक रसूल नबी अलैहिस्सलाम की जगह पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को खड़ा करने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, उसकी जगह अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को खड़ा करने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, तो ये कौन सी बड़ी बात थी। इन्होंने कह देना था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बढ़कर हम उनको मानते हैं। लेकिन सामने मसला था मुसलमानों का। हिंदुस्तान में ग़ुलामी के दौर में भी मुसलमान इतने कमज़ोर नहीं थे कि ये इतनी बड़ी जसारत कर जाते हैं। अभी भी जाकर देख लें, वो माइनॉरिटी में हैं, फिर भी हिंदुस्तान में जो इनकी जन्मभूमि है वहाँ पर भी इनकी जुर्रत नहीं है कि ये किसी मुसलमान का दरवाज़ा खटखटा के उनको कहें कि भाई हम मिर्ज़ा साहब को बतौर नबी आपके दरवाजे पर लेकर आए हैं, इनकी नबूवत को कबूल कर लें। खटखटाएं किसी मुसलमान का दरवाज़ा, बावजूद इसके कि वहाँ गवर्नमेंट मोदी की है, योगी की है। लेकिन मुसलमान ईमानी तौर पर इतना कभी भी नीचे नहीं गिरता। जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए उसने जिगर हिला के रख दिया मेरा। फिर रिस्पेक्ट किस बात की? रिस्पेक्ट का लफ्ज़ मुसलमानों के दिल में इनके लिए नहीं पाया जाता, ख़ास करके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के लिए नहीं पाया जाता। हाँ, जो कादियानी लोग हैं, जिस तरह शायद भट्टी साहब हैं या इनके दूसरे जमात के जो लोग हैं, इनसे हमदर्दी है कि शायद ये भूले भटके हों, शायद इनको ना पता हो। लेकिन जब इनको पता चल जाए, हुज्जत तमाम हो जाए, इनको पता चल जाए कि ये मिसाकुन नबिय्यीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। अल्लाह ताला ने वादा लिया था नबियों से कि जब मुसद्दक रसूल तुम्हारी इस बात की तस्दीक करता हुआ आए जो तुम्हें किताबो हिकमत से दिया गया है, ना सिर्फ तुमने उन पर ईमान लाना है बल्कि उनकी नुसरत करनी है। और इसका एक मानी इनके खुद बानी ने लिखा हुआ है कि नुसरत करने का और ईमान लाने का मानी ये है उसका उम्मती बन जाना है। उसकी जगह खड़े कर रहे हैं, उस पोस्ट पर, उस ओहदे पर मिर्ज़ा साहब को खड़ा कर रहे हैं। फिर उसके आगे लेपा पोतियाँ कर रहे हैं कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना का मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, कई रसूल हैं मुसद्दक, एक नहीं है। ये सारी लेपा पोतियाँ जो हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं ताकि मुसलमानों को गुस्सा ना लगे। वरना अगर सीधा कहें कि जहाँ पर
नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने मिसाक लिया था, हम वहां ठीक उसी जगह पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा कर रहे हैं। कर लो जो करना। मुसलमान हो सकता है जज्बात में आके खुद को मार लें, तो मुसलमान इस तरह का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करके रिस्पेक्ट का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं करते, ना हमारी डिक्शनरी में कोई रिस्पेक्ट का लफ्ज़ है। हाँ, गालम गलोच नहीं करते, इखलाक से बात करते हैं, रेगुलर बात करते हैं, जो मोतदिल बात है करते हैं, दलील से बात करते हैं, नरम मिजाजी से बात करते हैं। तो किसका माइक भाई ओपन है? तो बहरहाल ये जो एक्टिविटी है जो पिछले 2-3 दिन से मैंने देखी है गाहे बगाहे, ये एक एक्टिविटी सख्त नुकसानदेह है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय लोगों को करने दे, जिसका दिल करता है वो ज्यादा नरमी से बात करे और ज्यादा नरमी से बात करे, जाके मुसलमानों का मुंह काला भी करना चाहे तो जाके करे। कि लोग कहते हैं कि कादियानी शातमियत करते, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं जमात अहमदिया में किसी को शातमियत करते हुए देखा। जाके बेशक जाके उनके सामने आप उनको खुश करने की कोशिश करें, करके देख लें। हमें 20-25 साल हो गए, हमने ये सारी कोशिशें कर देखी हैं और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर उम्मत ने इनको बाय फोर्स पुश बैक किया है ना, तो इनके साथ कोई दुश्मनी जाती नहीं थी, कोई बोगस नहीं था, कोई कीना नहीं था, कोई इन्होंने हमारी जाती कोई चीज़ नहीं छीनी हुई। ये ईमान का मसला है, एतकाद का मसला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके साथ मोहब्बत है कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। अगर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो वो मोहब्बत मुतकाजी है आपसे कि इनके लिए रिस्पेक्ट का लफ्ज़ ना बोले, इनको बताएं ज़रूर, धीमे अंदाज में बताएं। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अच्छे अंदाज से बताएं। मैं कब कह रहा हूँ गाली दें, अच्छे अंदाज से बताएं, इनको गाली ना दें। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के लिए रिस्पेक्ट या मोहब्बत नहीं है। उसने जो मुस्लिम उम्मत का नुकसान किया, जो मुसलमानों के दीन को नुकसान पहुँचाया, वो नाकाबिले तलाफ़ी है। जो मुस्लिम उम्मत को डैमेज किया है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। अल्लाह ताला उससे उसके अमाल के मुताबिक निपटे और मुसलमानों को समझ दे कि मुसलमान अपने नबी अलैहिस्सलाम के खासा ख़त्म नबूवत के लिए या उनके इस्मो अहमद वाले खासे के लिए या मुसद्दक रसूल वाले या मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले या वो सूरह फतह में मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, किसी खासे पर कंप्रोमाइज मुसलमान नहीं करते। और ये सिर्फ और सिर्फ तौहीन है जो हम बर्दाश्त नहीं करते, उस पर कंप्रोमाइज करके समझाना चाहते हो लोगों कि ये ज्यादती है, ये जुल्म है, तौहीन है नबी अलैहिस्सलाम की। इससे बाज आ जाएं, अपने जमाती अकीदे से पीछे हट जाएं। ये गुमराही का अकीदा, कुफर का अकीदा, शातियत का। बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई आज बिल्कुल वैसे टाइम सबके लिए एक जैसा है। शायद बट्टी भाई एक मिनट रुक जाए बस यही कहना था, ये सबके लिए टाइम वैसे एक जैसा ही है ना? जी बिल्कुल एक जैसा ही है। अमर भाई आज बिल्कुल भी ये मौजू नहीं था कि किसी को क्या सुना है, मुझे तो 2 मिनट नहीं मिले थे। शायद बट्टी भाई हौसला रखें, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था आज बिल्कुल भी ये मौजू नहीं था कि किस नाम से पुकारना है, किस बात से नहीं पुकारना। आज इससे पहले जो थी वो मियाँ साहब के वाले से बात चल रही थी, उसके बाद मुसद्दक रसूल के वाले से बात चल रही थी। तो उसके अंदर ऐसा हुआ कि एक भाई आया, उसने आके मिर्ज़ा साहब पर दरूद सलाम पढ़ना चाहा। मैंने उनको रोक दिया कि अब यहाँ पर मिर्ज़ा साहब कह के अगर आपने पुकारना है तो पुकारें, तो नहीं तो दूसरी इजाज़त नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जी मैं फिर नहीं कर सकता। तो हमने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो अब अबील भाई आए, तो अबील भाई ने जो है ना थोड़ा सा उनका लहजा जो तलख था, तो मैंने उनको कहा अबील भाई मैंने उनको रोका है, तो आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप भी इस चीज़ से जो है ना वो ना करें। तो उन्होंने खुद ही इजाज़त मांगी। अब मुझे नहीं पता कि वो खुद उतरे या उनको किसी ने उतारा, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, ना मुझे किसी और बात का इल्म है। तो ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा था। बाकी जी अफजल वड़ैच भाई जी अच्छा यार, देखिए आमर भाई एक तो भाई हैं, बड़े प्यारे हैं, दिल से अजीज है मुझे। हालांकि वाकफियत अगेन पुरानी तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात सारी नैरेटिव की है। अच्छा बोलते हैं, अच्छी इनकी एक्टिविज्म है। और जो लोगों ने बताया कि कई सालों से, डेकेड्स के हिसाब से इनकी इस टॉपिक पे माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है, खदमात हैं। तो इसलिए मेरे दिल में तो सुनते ही प्यार दिल से आता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है। जो भी इस्लाम के ऊपर खड़ा है हम उसके साथ हैं। ताइद ये बात तो होगी असाइड। देखिए अमर भाई, हर किसी का, इंसान का अपना एक अंदाज है, स्टाइल है और एक कोशिश भी है। मैंने प्रीवियसली भी एक मेरी एक्टिविज्म की बड़ी हिस्ट्री है उधर ट्विटर साइट पे, उसमें डायरेक्टली
nastiest feminists on the planet اور nastiest blasphemers on the planet, ان کو میں نے بھگتایا ہے اور بڑی مشکلات سے ادھر ٹائم دیکھا ہے. میں نے کچھ اس سے لرن بھی کیا ہے، اور کہ اسپیشلی شاطمیت کے ضمن میں کیسے ان کو ٹیکل کریں، کیسے ہینڈل کریں، یہ تھوڑی سی میں نے 1-on-1 ایک سال پورا ان کے ساتھ انڈلج کیا، اس سے تھوڑے سبق حاصل کیے کہ کیسے انڈلج کرنا ہے. جو میں نے نتائج نکالے ہیں عمر بھائی وہ یہی ہے کہ اسلام کا جو بنیادی ایک کور ہے نا، ایک اس کا آئی وڈ سے کہ اسلام کا جو انداز ہے دعوت و ارشاد کا، وہ یہی ہے کہ پیار محبت سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا. وہ علماء سے بھی یہی سیکھا ہے میں نے. تبلیغی جماعت میں کافی میں نے ٹائم گزارا ہے اپنی یوتھ کا. اب ایز آئی واز میرا اور کوئی شوق نہیں رہا، فلمیں میں نہیں دیکھیاں آج تک، کوئی اور کام نہیں کیتا سوائے نمازاں پڑھیاں نے. جو وہاں سے بھی میں نے عامر بھائی دیکھا ہے پریکٹیکلی، وہ وہی ہے جماعت سے بھی کہ گالی اگر تم دے دیں تو تسی انہوں دعا دے کے اگے چلے جاؤ اگلے بندے کو. میں نے اس کو دل سے لگا لیا. مے بی آئی ایم ویری اسٹوپڈ ڈم، مے بی میں پینڈو ہوں، میں اس کو لٹرلی میں نے لے لیا کہ واقعی یار کوئی گالی دے تو بس درگزر کرو اگے چلے جاؤ، اس نے دعا دے، مسلمان سمجھ کے صلہ رحمی وہ درگزر. یہ لائف کا ایک ماٹو بن گیا. وہی چیز یہاں پہ بھی دیکھی ہے. بہت ٹاکسک یہ پلیٹ فارم ہے. میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ٹک ٹاک. میں تو ٹویٹر میں زیادہ بہتر ہوں، تھوڑا سا ایجوکیٹڈ آڈینس بھی ادھر. لیکن ایک کاوش یہ ہے کہ کم از کم اگر میں ہوں یہاں پہ تو میں اپنے سٹائل سے اپنا رول پلے کروں، جو میری ایک سوچ ہے، جو میری ایک پرسنالٹی ہے، اور وہ وہی ہے جو میں کر رہا ہوں. اس میں کوئی ایکٹنگ نہیں ہے. دس از دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم. میں پیار محبت سے بات کرتا ہوں. 60 سال کی آلموسٹ 3 مہینے کم زندگی میں آج تک کسی سے لڑا نہیں ہوں. جو بھی لڑا ہے اسے پریویسلی بھی معافی ہے، جس نے اگلے 10-15 سال تک لڑنا ایڈوانس میں بھی معافی ہے. اب اس طبیعت کا انسان عامر صاحب، پھر میں اب کیا کروں؟ مجھ سے تو اب ڈنڈا سوٹا نہیں نکالا جاتا. میرا یہ تلخ جو مزاج نہیں ہے. ہاں ایک شاطمیت ہے جو کہ ریئل ایشو ہے. اسے روکنے کا سوائے ان کے ساتھ پیار محبت سے انڈلج کر کے انہوں کا ترلا تپا کر کے انہوں نے روکن دے علاوہ اور کوئی میتھڈالوجی ورک نہیں کر دی. میں نے پینل وکیلوں کا پاکستان میں بنا کے ان کو تھریٹ کر کے کہ تمہیں رپورٹ کروں گا، ہینڈل بنایا گستاخ واچ @گستاخ واچ ٹویٹر کے اوپر. لوگوں کو کہا کہ آپ آڈیو ویڈیوز میٹیریلز ٹویٹس اس کے اسکرین شاٹ سارے اس ہینڈل کے اوپر رپورٹ کریں. ہم پاکستان میں ان وکیلوں نے کہا کہ تم ہمیں فارورڈ کرو، اسی انہاں تے FIR کروا کے تو میں اعلان کر دیتا سی کہ منار پاکستان کے اوپر ہم 295C میں آپ کو پھانسیاں لٹکائیں گے، دیکھیں گے ہم آپ کو. میں نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا. اس کا بھی نتیجہ ان ریورس نکلا کہ کیونکہ یہ لوگ تو فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، یہ اور شاطمیت کرتے ہیں اور کی بھی انہوں نے. تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میری وجہ سے اگر ایک بھی کارٹون کوئی بناتا ہے تو اس کا وبال تو میرے اوپر آ گیا، کیونکہ میں انسٹیگیٹ کر رہا ہوں ان کو اور وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. تو عامر بھائی میں نے پریکٹیکلی چیزوں سے لرن کیا ہے. آبویسلی وی لرن لیسنس فرام لائف. انسان وہی کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں کہ اگر تسی سیکھنا ہے اپنے تجربات تو جو میں نے سیکھا ہے اس کو میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیار محبت کے علاوہ دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں ہے اپنی بات دوسرے کے دل میں ڈالنے کا. اس کے علاوہ میں نے نہ کوئی پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ ہی پریکٹیکل اپنی پریکٹس سے کوئی دیکھا ہے. یہی فارمولہ ہم اپلائی کر رہے ہیں. آپ کا اپنا ایک سٹائل ہو سکتا ہے، برائٹ سٹار کا اپنا ہے، زاہد صاحب کا اپنا ہے، کالو صاحب کا اپنا ہے، کسی اور کا اپنا ہے. میرے خیال میں کسی کے سٹائل کی وجہ سے ایک تو فتوے بازی نہیں کرنی چاہیے. کریں اگر مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ورس چیزیں دیکھ لی ہیں زندگی میں. مجھ سے اور کوئی ورس کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا جو میں نے آلریڈی دیکھ لیا. ان چیز دیز تھنگز ایون ڈونٹ میٹر. لیکن یہ ہے کہ اعتماد رکھنا چاہیے. مسلمان اگر اسلام کی محبت میں نکلتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا ابابیل ہے، وہ دینی غیرت میں کر رہا ہے، وہ میری دشمنی میں نہیں کر رہا یا کسی اور کی دشمنی میں. آئی نو TLP کے لوگ آج بھی مجھے قادیانیوں کا فتویٰ لگائے ہوا ہے. میں آج بھی ان سے محبت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار تینوں گالاں کر دیں تو انہوں نے پیار کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ کیونکہ یہ دین کی محبت میں مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں میں نرم ہوں اور قادیانی نواز ہوں، اور یہ چونکہ اسلام سے محبت کرتے ہیں یہ اس لیے میرے ساتھ سخت ہے. میں نے ان سے محبت کرنی ہے کیونکہ یہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، نو میٹر ہاؤ مچ دے. افضل بھائی معذرت، 1 منٹ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. عمر بھائی ابھی اوپن ہے، آپ جب چاہے بات افضل بھائی سے کر سکتے ہیں، ٹائمنگ کوئی نہیں ہے. میرے پیارے بھائی، آپ میرے لیے، مجھے نہیں پتا آپ مجھ سے ایج میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں، لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں. بڑے کیوں ہیں؟ کہ آپ کا کام بڑا ہے،
آپ کا اس فیلڈ میں نام بڑا ہے، اور میں آپ کی آواز میں مجھے بڑے بھائی کی آواز ملتی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بغیر دیکھے بغیر جانے میں آلریڈی سمجھتا ہوں کہ عمر از مائی لائک اے ریئل بردر۔ یہ اوپر برائٹ سٹار کھڑے ہوئے ہیں، چند دنوں سے واقفیت ہے، اس کی آواز میں مجھے سگے بھائی کی آواز آتی ہے۔ یہ نیچے شاید بٹ صاحب آ گئے، کیوں؟ ہر ایک کے اندر سے جس میں دین اسلام کی تڑپ نکلتی ہے، میں آنا اس بندے نو پھڑ کے میں جفا مار کے گلے لا لاؤں، میری بھی کمزوری ہے۔ اسلام سے محبت، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے میری محبت ہے۔ تو عامر بھائی آپ میرے بھائی ہیں، آئی لو یو، آپ مجھے کچھ بھی کریں تو میں آپ کو حق حاصل ہے، آپ میری تصحیح کے لیے اور آپ کا بڑا ظرف بھی ہے، مجھے پتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، آپ نے منع کیا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، بالکل ایسے نہیں ہوتا، اور نہ ایسے کسی کو کہنا چاہیے، اور نہ جو آپ نے جتنا آبزرویشن آپ کی، آپ کا نے اچھا گمان رکھا، اور مجھے پتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو شکوہ شکایت بھی ہوگا، میں آپ سے اس کام میں بہت ادنا ہوں اور بہت چھوٹا ہوں، اور آپ کی کاؤنسل جو ہے آئی آلویز لک، آپ کی نصیحت، آپ کی محبت آئی آلویز سیک۔ تھینک یو۔ اچھا، بس میں اپنا کیا نام ہے، ابابیل بھائی آئے ہیں، انہوں نے کوئی بات کرنی ہوگی، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میری گفتگو میں کہیں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ سختی سے بات کرنی چاہیے، بلکہ میں نے تو مذمت کی ہے سختی کی۔ میں نے کہا سختی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے بھائیوں کو ہم روکتے ہیں، نہ گالی دو نہ گالی لو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ، نہ زیادہ میٹھا ہونے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ کڑوا ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی ایک آپ کی بات بہت ہی ایسے سمجھ لیں کہ 180 ڈگری پہ رانگ ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ کس لیے آیت نازل ہوئی ہے؟ اگر محبت کے علاوہ کوئی فارمولا دنیا میں کام ہی نہ کرتا ہوتا تو یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ بھائی جان، محبت کے علاوہ بھی دنیا میں ہتھیار ہیں۔ جو بندہ محبت کی زبان سمجھتا اس کے ساتھ محبت سے بات کریں، لیکن جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے نہیں کہا کسی کو آپ لات ماریں، نہ میری یہ دعوت ہے، نہ میرا یہ انداز ہے۔ میں سب سے زیادہ ان میں نرم مزاج، میں نے گالیاں کھائی ہیں لوگوں سے اس سلسلے میں، اسی بات کے لیے کہ کسی کو گالی نہ دو، یا گالی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میٹھا بن کے ان کو دیکھ لیا، محبت کر کے ان کے ساتھ دیکھ لیا، انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصوں پر حملہ کیا، اور اس پر یہ دلیلیں گڑھتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں۔ پھر جہاں تک اخلاق کی بات ہے، اخلاق تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا۔ جو مس بہیو یہ اپنی برادوں پر مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، سارا دن کرتے ہیں۔ آج صبح کا آغاز ہی اس بات سے ہوا ہے۔ میں نے دیکھا وہاں پر کوئی چند ہمارے ساتھی گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی تھی، 7:30 یہاں پر یورپ کا ٹائم تھا۔ تو وہاں پر میں نیچے ہوں، یہ اوپر سے ایسے ہے جیسے بارات گلی میں گزر رہی ہو تو عورتیں اوپر سے وہ گوبر والی تھاپیاں نہیں مارتی، یہ اوپر سے تھاپیاں مار رہے تھے، میں بھی، سید ظفر اللہ شاہ بھی، اور بھی 2-3 ہم بندے، پھر ہم نے اپنی براڈ لگا لی۔ تو یہ اخلاق، یہ تو تبادلہ ہے۔ اگر آپ اخلاق سے دوسرے سے پیش آئیں گے، آپ سے لوگ بھی اخلاق سے پیش آئیں گے۔ آپ کسی سے مس بہیو کریں گے، دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو نہ میں نے سختی کی بات کہی ہے، نہ میں نے کسی کو گالم گلوچ دینے کہی ہے۔ اعتدال سے، نہ سختی نہ نرمی، نہ زیادہ میٹھا نہ زیادہ کڑوا، درمیانہ۔ جس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ بہیو کرتا ہے اسی طرح کا بہیو کریں۔ یہی دین کی تعلیم ہے کہ حکمت سے بات کریں۔ یہ نہیں دین نے کہا کہ آپ میٹھے بن کے نیچے لیٹ جائیں، یہ بھی نہیں دین نے کہا کہ بلا قصور آپ ان کی گردنیں مار دو، بلکہ کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو دین نے یہ دعوت نہیں دی ہمیں کہ ہم بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے سامنے آپ کے نبی کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ وہ چمیاں چٹیاں کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے دین کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو نقصان پہنچایا ہے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ باور کرا کے رہیں گے۔ جو ہدایت پکڑنا چاہیے ان کی مرضی ہے، نہیں پکڑنا چاہتے وہی ہے پش دم بیک۔ ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ضرور بات کریں۔ کرنی ہے کریں، سننی ہے سنیں، نہیں سننی نہیں کرنی، بسم اللہ 20 بار نہ سنیں، اپنی براڈوں پہ جا کے کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ابابیل بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اگر نذیر بھائی کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، پھر میں بھی اجازت چاہوں گا۔ اچھا، پہلے تو وڑید صاحب، آپ کے جو جذبہ ہے نا پیار و محبت کا، اس کا احترام تو ہے، لیکن ہم اپنی نوجوان نسلوں کو یہ باور نہیں کرانا چاہتے نا کہ قادیانیت کا مسئلہ وہ ایک شعور ہے، یہ صرف مولویوں کا گڑا ہوا ایک افسانہ ہے اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ قادیانی اسی طرح ایک فرقہ، ایک مسلک ہے جس طرح کچھ اور ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا۔ میرے خیال سے آپ روز محشر بھی یہ پیار اور محبت کرتے رہیں گے کہ یا اللہ پیار اور محبت سے، پیار اور محبت سے، تو وہ نہیں ہے۔ اور دوسری ایک نصیحت کرنا چاہوں گا
کہ قادیانی تو یا مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں، اپنے ایمان کی فکر کرے. اس طرح نہ ہو کہ کئی آپ جو ہے نا وہ دنیا سے بے ایمان چلے جائے اسی پیار و محبت میں. انما الاعمال بالنیات اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر ہے ایمان اور اعمال کا بنیاد. تو اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر اس فتنہ قادیانیت سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اپنی حفاظت میں رکھے. اچھا سیل کالو صاحب، میں نے بڑا برداشت کیا نا آپ لوگوں کا یہ طرز ہے، اور یہ جو آپ کرتے پھرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جو آپ منافقت کرتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ نہ میں نے ابابیل کو اتارا ہے، وہ خود چلے گئے ہیں. واللہ العظیم اللہ مجھے ایمان نصیب نہ فرمائے کہ میں خود نہیں اترا ہوں، مجھے کسی نے اتارا ہے، اور آپ نے اتارا ہے مجھے. سیل کالو صاحب اگر آپ نے نہیں اتارا ہے تو یہاں پر آپ اللہ کو حاضر ناظر اور گواہ ناظر جان کے میں کہتا ہوں لعنت اللہ بابیل بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ خود گئے، انہوں نے کہا کسی اور نے اتارا، میں نے نہیں اتارا ہے، اس نے اتارا ہے. ورنہ سیل کالو چلیں اس کو. اچھا یہ محمد زاہد صاحب نے نیچے میسج لکھ دیا کہ اس کے کمنٹس بھی کسی نے میوٹ کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. واللہ العظیم اسی نے میرے کمنٹس میوٹ کیے. اب بھائی ہم اپنی ذاتی باتیں چھوڑ کے دین کی بات کریں. ٹھیک ہو گیا چلے جی. بس صرف اتنا کہنا تھا کہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اپنے بھائیوں سے، وقتی غصہ ہو جاتا ہے پھر 4-5 منٹ بعد پھر وہ کر لیتا ہوں، لیکن اللہ اس بات کا گواہ رہے کہ ہماری جو یہاں پر آنا ہے، ٹائم دینا ہے، ریسورسز دینے ہیں، اپنا مغز کا پاتے ہو تو وہ للہ فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایک مسلمان کی محبت بھی اللہ کے واسطے ہے، اس کا بغض بھی اللہ کے واسطے ہے. اور قادیانیت جس کیٹیگری کا کفر ہے اس سے جتنا بھی بغض کیا جائے وہ کم ہے. باقی عامر بھائی نے جو بات کی کہ ہماری انٹینشنز یہ ہوتی ہے کہ قادیانیوں کو اپنی طرف یہ جو جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ان کو اللہ ایمان نصیب فرمائے گا، تو بالکل ہم بھی وہاں پر قائل ہے کہ ان کو اپنی طرف راغب کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، اور ان کو جو ہے نا دین کی دعوت احسن طریقے سے پہنچاؤ. لیکن جو یہاں پر ہے نا، آپ خیر قرآن اور حدیث اور جتنے بھی ائمہ امت ہے ان کی وہ تحریرات اٹھا کر دیکھ لے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا طریقہ ہے. یہ جو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں نا، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو وہ فرماتے ہیں کہ حکمت اور موعظ جو ہے نا وہ الگ معاملہ ہے، اور وجادلہم یہ الگ معاملہ ہے. جادلہم جو ہے نا وہ حکمت میں دعوت میں شامل نہیں ہے. اور جو جادلہم باللتی ہی احسن ہے، احسن کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مقدمہ احسن طریقے سے لڑو، ایسے براہین قاطعہ اور دلائل دے دو کہ جاء الحق وزہق الباطل کا نظارہ پورا باطل اور پورا کفر دیکھ لے، پوری دنیا دیکھ لے. یہ احسن ہے. احسن یہ نہیں ہے کہ پپیاں جپیاں دے اور ان کے لیے جو ہے نا پیار کے دم بھرنے لگے. تو باقی میری طرف سے تو خیر غصہ تھا، لیکن میرا دل صاف ہے، اللہ کے واسطے مجھے بھی معاف کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اچھا کیا عامر بھائی آپ نے روکا. میری طرف سے میرے دل میں کوئی وہ نہیں ہے، میرا دل صاف ہے. اللہ ہم سب مسلمانوں کے دل آپس میں یوں ہی جوڑے رکھے پیار اور محبت سے. اور جی بہت شکریہ جزاکم اللہ. آپ کا محبت کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی سہیل بھائی کر لیں بات، مجھے بھی اجازت دے دیں اگر آپ جی. جزاکم اللہ حسن الجزا. ملک بھائی آئے ہیں، انہوں نے کوئی بات کرنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کب سے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم سب کو. میں خود اتر رہا ہوں ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. جی ابابیل صاحب السلام علیکم. دیکھیں بات یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنے کا نا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو، اب میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن دیکھیں جھوٹ بولنے سے پہلے بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہ بھائی قادیانیوں کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے بڑا وہ ترجیح دیتے ہیں کہ نرمی سے کریں، اور یہی بھائی براڈ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ لو کیلیپر کے آدمی ہیں. ایون کہ کوئی حدیث کا ریفرنس مانگے نا اس کو بھی کہتے ہیں لو کیلیپر کے آدمی ہیں، اور دوسری براڈوں کی برائی بھی کرتے ہیں. حدیث کو میرے ساتھ منسوخ کرنا، میں آپ کو دیکھیں، آپ سے بات نہیں کر رہا افضل صاحب،
सुन लेना। अफजल भाई करने दे उनको बात। मैंने अबाबिल भाई को भी रिक्वेस्ट की है, साहिल भाई बोलना आपस की बात नहीं करें, दीन की बात करें। अफजल भाई मैं कह रहा हूँ उनको बात करने दें। नहीं लेकिन जैसी वो बात देखिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है और अगर आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर देता हूं। अफजल भाई मैं कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों को मॉडरेट। अब मालिक भाई एक मिनट रुके, मैं कर रहा हूँ। अफजल भाई मैं मॉडरेट कर रहा हूँ ना, मुझे मौका दें। जी अब मालिक भाई आप करें बात। जी तो मसला ये है ना कि झूठ बोलने से पहले बंदे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि दूसरों के पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर हम वो रिकॉर्डिंग नहीं लगा रहे ना कहीं पे भी, तो उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों के दरमियान अफजल वलायत भाई बात रखें। आपने अफजल वलायत भाई सर मेरे पास देखें, आप फिर बात को उस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें आपने कहा आई रिजेक्टेड दिस इस्लाम नाउज बिल्ला। तो ना करें, आपसे बात नहीं कर। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मैं आपकी ब्रॉड पे भाई नहीं आया हूँ। दोनों भाई म्यूट रखें एक मिनट। मैं जब तक मैं ना बात करने दूं तब तक दोनों भाई म्यूट ना खोलें। ऐसा है कि अगर कोई बात कर रहा है ना यहाँ पे, उसको करनी दी जाए, इत्मीनान रखें। मुसलमानों को मैं लेके चल रहा हूँ ना, तो मैं इंशाल्लाह लेके चलूंगा। अफजल भाई बेफिक्र रहें। जी मलिक भाई आप खोलें माइक और बात करें। जी देखे मैं आया हूँ नो वर्ड की ब्रॉड पे आप सबके साथ, और किसी चीज का हम इख्तलाफ नहीं चाहते। अगर मुझे कोई बात बुरी लगेगी साहिल साहब तो मैं जरूर कहूंगा, आपकी भी लगेगी, किसी की भी लगेगी, आपको मेरी लगेगी, आपको भी कहना चाहिए ना, हक हासिल है। क्योंकि इस्लाम जो है ना वो किसी एक बंदे का मजहब नहीं है, ठीक है, ये तमाम इंसानियत के लिए है। अगर मैं समझता हूं कि ये कोई बात बुरी है तो मुझे पूरा हक है उसको कहने का। आप नहीं कहने देंगे, मैं अपनी ब्रॉड लगाऊंगा, वहां पे कह लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर आपकी कोई बात होगी जो हम समझेंगे कि आप नहीं सही कर रहे, अगर हम नहीं कहने देंगे ना, तो आपको पूरा हक हासिल है, आप अपनी ब्रॉड लगाएंगे और बिल्कुल उस पर बात करेंगे। अब जब आप मुश्तरका प्लेटफॉर्म लगाती हैं ना कि सब आए अपनी बात करें, तो हौसले से बात सुननी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इन बातों का ख्याल करना चाहिए। हम जो आगे तकरीबन सभी लोगों का यही वो है कि इतना भी ना बह जाए कि आज हम उन्हें कह रहे थे कि इन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए, जैसे कि आपने बिल्कुल रोका उसको सलातो सलाम पढ़ने में। लेकिन आपको पता है आजकल ये भी आवाज़ें उठ रही हैं, कई लोग नाउज़ बिल्लाह ये आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ही लोग, कि अगर आपने मिर्ज़ा कादियानी की किताब से बात करनी है तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक पहले उसको नबी माने। तो क्या कल को हमारा कोई भाई आके ये कहेगा देखें जी अब हमें उनसे बात करनी है, इंसानियत की बुनियाद पे बात करनी है, क्योंकि वो नबी मानते हैं नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लिहाजा हम भी माने। तो इसलिए इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए और मुसलमानों को इत्तफाक करना चाहिए। अगर कोई ज्यादती होती है किसी तरफ से भी तो उसको पहली कोशिश करनी चाहिए कि बैक डोर पे सेटल किया जाए ताकि तमाशा ना बने। लेकिन जब हम ब्राड टू ब्राड, मैं भी लगा लूंगा, जाहिर सी बात है और लोग भी लगा लेंगे, तो इससे तमाशा बढ़ेगा ही, इससे तमाशा ख़त्म नहीं होगा। और कुछ मिसाइल जो है ना वो टू दी पॉइंट उलमा के हाथ में होते हैं। अगर हमें किसी भी बात की इजाज़त चाहिए, मुझे कोई ऐसी शरई मामले में इजाज़त चाहिए ना, तो उसके लिए सिर्फ आलमे दीन फैसला कर सकती है। ना मैं हुज्जत हूँ, ना साहिल कालू हुज्जत है, ना नोबर्ड भाई साहब हुज्जत है, ना नीडो साहब, ना ब्राइट स्टार, कोई भी हुज्जत नहीं है। क्यों कि दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर मैं दीनी ब्राड लगाऊंगा एज ए मुसलमान तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं होस्ट हूं और मैं जो मर्जी करूं। नोबर्ड ये नहीं कह सकता कि मैं होस्ट हूं तो मैं जो मर्जी करूं। उसको उस दीन के ज़ाब्तों में रहना पड़ेगा अगर वो मुसलमान है। और जाहिर सी बात है जब कोई मुसलमान ब्रांड लगाएगा तो मुसलमानों के जो बच्चे आएंगे, मुसलमानों के जो लोग आएंगे भाई, वो यही समझेंगे कि यहाँ जो बयान हो रहा है वो इस्लाम बयान हो रहा है, यहाँ जो बयान हो रहा है वो दीन बयान हो रहा है। अगर मैं भी गाली दूंगा किसी को तो मैं जुल्म करूंगा इस्लाम के साथ। लेकिन अगर मैं मुखालिफ फरीक को ऐसी बात की इजाज़त दूंगा जो हमारे इस्लाफ के हिसाब से, जो हमारे इस्लाम के हिसाब से, जो दीन के इस्लाम हिसाब से सही नहीं है, तो भाई वो ज्यादती होगी और हम अपने लोगों में ना चाहते हुए भी वो स्लो पॉइजन इंजेक्ट करेंगे जिसका बाद में जाके हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया साहिल कालू भाई। किसी को बात बुरी लगी हो तो भाई हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, तो हमें तामुल से काम लेना चाहिए। शुक्रिया जी। नोबर्ड भाई, नीडो भाई आप अपना टाइम रखें। अफजल भाई मैं लेता हूँ आपको, हाँ सिर्फ थोड़ा सा इत्मीनान। जी नीडो भाई।
अच्छा जी, सब लोगों ने अपने अपने वो ख्यालात का इजहार कर दिया। मैं कहता हूँ कि शायद भट्टी साहब को टाइम दें, वो गिला कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल अभी है अभी भट्टी साहब वाला डिस्कशन नहीं चल रही, मैं लूंगा जब उनकी डिस्कशन चलेगी, आप करें बात। अच्छा, अभी किस टॉपिक पे? वही पुराना टॉपिक है या कोई टॉपिक चेंज कर दिया आपने? अभी सिर्फ मैं मुनाफिक हूँ, अफजल वड़ैच मुनाफिक है, कोई मुनाफिकियत के ऊपर बात चल रही है, तो आप अपना पॉइंट रखें। अच्छा जी, मैं तो ये कहूँगा कि भाई अफजल साहब जो हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि भाई उनके कोई इल्म में बात नहीं है तो वो बात कर गए, लेकिन उनकी उस पे नीयत पे मैं नहीं कहता कि शक किया जाए, ठीक है। और जो साहिल कालू भाई हैं, हम जो मतलब हम समझते हैं कि भाई जो बात हो रही है उसका मकसद क्या है, लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने जज्बात में आके इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि यार इन लोगों पे ट्रस्ट रखें, जो बात हो रही है उसका कोई भी गलत मकसद नहीं है। मकसद इंशाल्लाह उसका जो फ्रूटफुल डिस्कशन होती है और उसके जो आउटकम होंगे वो इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। अब जैसे कि पहले ये लोग खुल के नहीं कहते थे, अभी ये खुल कर आ गए हैं, तो हमारा तो मकसद ही यही है कि इनके जो छुपे हुए जो इनके दिल में बातें हैं और ये जो बरमला नहीं कहते और वो जो कहें, तो जो देख रहे हैं अभी कह रहे हैं, तो अगर ये कह रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे दोस्तों भाइयों की, और सब जितने भी हमारे उलमा बैठे हुए हैं। तो मैं इतनी बात करूँगा कि मेहरबानी करें, इन लोगों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें। ये यार नहीं काल पे अभी किसी अहमदी को ना उठाया जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी अहमदी को भी काल पे ना उठाया जाए। जज़ाकमुल्लाह। जी जी। और मैं अफजल साहब के खिलाफ मैं भी था, सीधी सी बात है, मैं मुंह पे कहता हूँ। मैं हो सकता है मेरी इनके साथ गाली गलोच भी हुई हो, लेकिन जब मुझे थोड़ी सी समझ आ गई है कि इनका पर्पस बिहाइंड द सीन क्या है, तो मैं फिर चुप हो गया। तो थोड़ा सा मेहरबानी करें और ट्रस्ट रखें। जी अगर कोई भी किसी किस्म की कोई बात मुझे होगी तो मैं तो अपने बाप का भी पर्दा रखने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा ब्राड लगाऊंगा। जी जज़ाकमुल्लाह। बड़ाई साहब भाई, आपको कमेंट कंक्लूडिंग कमेंट देना चाहते हैं? जी जी अफजल भाई मैंने गुफ्तगू सुनी है। अफजल भाई एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। अच्छा जी अच्छा, ओके ओके जी ब्राइट। जी बात ये है कि जो शख्स मुसलमान है और दीन के लिए काम करना चाह रहा है, तो हमें उसके बारे में उसने नीयत रखनी चाहिए और उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुनाफिक है, जब तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके बुनियाद पर हम ये बात कर सके। तो इसलिए पहली बात तो ये होगी कि दूसरे भाइयों की नीयतों पर शक नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी के पास कोई ऐसा हमारा भाई एक काम करते हुए दीन का कहीं गलती करता है, तो इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए, जैसे आमिर भाई भी पहले यहाँ फरमा कर गए हैं। इस्लाह भी ज़रूरी है, हम सब इंसान हैं और इससे गलतियाँ होती भी हैं। फिर तीसरी बात यह है कि अफजल भाई नए आए हैं टिकटॉक पर और इनको अभी सारे मामलात का इल्म नहीं है। हमें यही सी बात को लेकर चलना चाहिए और बात वही है कि देखें, हमारी कुछ मुसलमात हैं और बात चीज़ें सेटल्ड हैं टिकटॉक पर भी कि कादियानियों से कैसे बात की जाएगी। तो उसमें ये बात ठीक है, गालियाँ तो नहीं देनी चाहिए। जब आपने बात करनी है तो उनके सामने मिर्ज़ा साहब को अगर आप लान तान करेंगे तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। अच्छा, अलबत्ता इसीलिए कॉमन ग्राउंड एक तलाश की गई कि हम भी उनको कज़ाब और दज्जाल नहीं कहेंगे और वो भी साथ इस्लाम नहीं पढ़ेंगे, तो मिर्ज़ा साहब तक भी रहना, हम भी मिर्ज़ा साहब कहेंगे और भी मिर्ज़ा साहब कहेंगे। लिहाजा एक गुफ्तगू का जो तरीका है को वज़ा किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, डायलॉग को आगे बढ़ाया जाए ताकि फ़ायदा हो सके आवाम का और इनकी भी जो नज़रियात है खुलकर सामने आ सके। तो ये एक तरीका ऐसे ही नहीं इस पर इत्तेफाक हो गया, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और मैं समझता हूँ कि अफजल भाई चूँकि नए हैं इसलिए इसका अंदाज़ा नहीं है। हाँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो पहले सेटल डाउन है उनको दोबारा छेड़ा ना जाए, और छेड़ा जाएगा तो गलतफहमियाँ पैदा होगी और गलतफहमियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए इस तरह की। बाकी जो भी जो अबाबील भाई है उनकी ईमानी गारत काबिल कदर है, उसका एहसास है, दिल से हमें एहतराम है। लेकिन भाई जैसे साहिल कालू भाई ने जब कह दिया कि मैंने आपको नहीं उतारा, तो फिर आपको भी यकीन कर लेना चाहिए था। आप हमारे भाई हैं, साहिब इल्म शख्सियत है और आपकी बात सुनी जाती है। अगर आप किसी भाई पर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, अगर आप उसके पास सबूत नहीं है, तो बहुत सारे लोग उसको हकीकत जानेंगे क्योंकि वो आपके मुंह से निकली है। इसलिए ज़रा एहतियात फरमाया करें। आप हमारे भाई हैं सब, तो इन्नमल मुमिनून इख्वा, दीन का काम करने वाले हैं
آپ کی قدر ہمارے دل میں ہے، آپ کے لیے احترام ہمارے دل میں ہے، اور جیسے جو عامر بھائی نے جو گفتگو کی میں اس کو البتہ انڈورس کرتا ہوں، بالکل درست فرما کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ساحل بھائی، زاہد بھائی، سب کو روکے زاہد ایک منٹ. بھائی، ساحل بھائی، مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نہیں میرا آپ لوگوں سے زاہد ساحل بھائی چلے گئے نے. زاہد بھائی تے نیڈو تواڈے کول میرا سوال ہے، گالیوں والا اسلام کون سا ہے؟ یار عبداللہ بھائی بات پتہ کیا ہے؟ یہ بات جہاں تک پہنچی ہے نا، ایک منٹ رک جائے نا، میری بات سن رہے ہیں. یہ جو بات یہاں تک پہنچی ہے نا، ایک تھوڑی سی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پہنچی ہے. میرا خیال ہے اگر اس کو وہاں پہ کنٹرول کر لیا جاتا نا، بات یہاں تک پہنچنی نہیں تھی. طاہر امجد صاحب کو جب ہم نے ٹائم دیا نا، یہ جملہ جو ہے گالیوں والا اسلام، یہ قادیانیوں کا ایجاد کردہ جملہ ہے. گالیوں والا اسلام قادیانیوں سے یہ کہتے ہیں. صاحب بھی کہہ رہے تھے. عبداللہ میں نے کہا ہے کہ افضال صاحب نے اپنی لا علمی میں یا کم علمی کی وجہ سے یہ بات کہہ دیا، ان کے کہنے کا وہ مقصد نہیں تھا. مطلب میں نے پہلے سے تو یہی بات کی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بات مکمل کر لینے، اس کے بعد جس نے بات کرنی کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ملک عمران ایک منٹ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا جو بندہ افضل وڑائی صاحب کے ساتھ متفق ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے، اگر وہ براڑ لگاتے ہیں ان کے پاس جائے. جو بندہ ان کے ساتھ متفق نہیں ہے نا، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے، میں کبھی ان کی براڑ پہ جا کے نہیں بیٹھتا. ایون جس براڑ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں اس براڑ پہ بھی نہیں بیٹھتا. بہت ساری براڑ میں صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ میری اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی. میں کال پہ جاؤں گا، وہ کوئی بات کرے گا، میں کوئی بات کروں گا، ہمارا آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور اس سے جھگڑا ہو جائے گا. اور بہتر یہی ہے کہ میں اس براڑ پہ نہ جاؤں. میں حلفاً یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں قسم کھا کے، بہت ساری براڑز ہیں میرا دل کرتا ہے میں جا کے بات کروں، لیکن نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ او بھائی میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے لڑنا نہیں چاہتا. یہ آپ نے پہلے جب میں ٹک ٹاک پہ ہم لوگ آئے تھے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت ساری براڑز پہ ہم جا کے بیٹھتے تھے. میں خود بیٹھتا تھا، تقریباً سب بھائیوں کے پاس جاتے تھے، جا کے براڑز پہ بیٹھتے تھے. لیکن چھوڑ دیا، صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ بھائی نہیں کسی مسلمان بھائی سے لڑنا، نہیں کسی سے جھگڑا کرنا، فساد نہیں چاہتے ہم. ٹھیک ہے، چھوڑ دیا. بھائی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اتر جائے گا براڑ سے چلا جائے گا، جاؤ جا کے بات کر لو. اگر نہیں وہ بیٹھا ہوا ہے تو بھائی اگنور کرو اس کو. بات کرنے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر بات کر رہا ہو، دیٹس اٹ. ایک تو یہ بات پہلے مان لیں بھائی، نہیں ہمیں کسی کے ساتھ اگر نہیں بن رہی نا تو لازمی تھوڑی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جھگڑ کے، لڑ کے، اختلاف کر کے، تماشا دکھا کے ہم نے اس سے الگ ہونا. زاہد بھائی مسئلہ یہ ہے، زاہد بھائی عبداللہ بھائی مجھے بات مکمل کر لینے دیں گے، میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے. زید صاحب کو بات اچھا کریں، مجھے بات آپ کر لینے دیں گے نا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی سی مس مینجمنٹ کی یہاں پہ. میں خود ماڈریٹر ہوں، میں نے بھی کیا. طاہر امجد صاحب کو جب ہم نے ٹائم دیا نا، طاہر امجد صاحب نے یہاں پہ آ کے نام لیا اعلیٰ حضرت کا، اشرف علی تھانوی صاحب کا، مولانا علی مودودی صاحب کا. اس طرح انہوں نے کچھ بزرگان کا نام لیا جو ریلیٹڈ نہیں تھی، بات تعلق ہی نہیں تھا، گفتگو سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا. ان کو 5-6 منٹ کا جو ٹائم دیا ہم نے، انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی اور انہوں نے ایسے ایسے یہاں پہ ہمارے بزرگان کا بھی نام لیا جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا گفتگو سے. اس کے باوجود ان کو نہیں روکا گیا. ان کو نہ روکنا زید بھائی میں نے روکا تھا، زید بھائی میں نے روکا تھا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جی بالکل چلے، وہ مس مینجمنٹ ہوئی تھی. ان کو وہاں پہ منع کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے، اس پہ بات کریں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بعد میں معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اگر ان کو ٹائملی جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا جائے تو بعد میں اتنے معاملے خراب نہیں ہوتے. جہاں تک افضل وڑائی صاحب کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھائی بھی ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ کریں، کوئی بھائی بھی کسی کو ڈکٹیٹ نہ کرے. ایون میں اپنے آپ کے بارے میں بھائی مجھے ڈکٹیٹ نہ کرو. کیوں مجھے ڈکٹیٹ کرنا؟ بچہ نہیں ہوں،
मैं हर चीज़ समझता हूँ, हाँ मुझसे गलतियाँ होंगी, मैं गलतियों से सीखूँगा, ठीक है, मुझे छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें, मैं अगर गलतियाँ करूँगा मैं अपनी गलतियों से सीखूँगा, और जो आप मुझे डिक्टेट करके सिखाने की कोशिश करेंगे ना, उससे बेहतर मैं तब सीखूँगा जब मैं खुद गलती करके सीखूँगा। तो किसी को डिक्टेट ना करें, हर बंदे को हक हासिल है सोशल मीडिया के ऊपर, वो जिस तरह चाहता है, जिस तरीके पे चाहता है और जहाँ पे चाहता है वो अपनी राय देने की बिल्कुल आज़ादी रखता है। ये मेहरबानी करें, किसी के ऊपर भी मुसल्लत होने की कोशिश ना करें। जज़ाकल्लाह। बाकी भाइयों ने बात कर ली है, मतलब इमरान भाई आपने बात कर ली। साहिल भाई थोड़ी सी बात करें। जाहिद भाई यही तो मसला है, वो डिक्टेशन लेने के लिए तो इधर बैठे हुए हैं, वो कितने दिन से ब्राडो पर घूम रहे हैं डिक्टेशन लेने के लिए, और आप कह रहे हैं उनको डिक्टेट ना करो। वो डिक्टेशन मांगने के लिए तो बैठे हुए हैं इधर, वो कह रहे हैं कि मुझे डिक्टेशन दो, मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, उनको डिक्टेशन नहीं चाहिए, वो अपनी ब्राड पर लगाएं, उधर लिख के लगाएं मुझे डिक्टेशन नहीं चाहिए, मैंने जो करना है मैं करूंगा, जो नहीं करना नहीं करना। वो बैठे ही इधर उधर बैठ रहे हैं जाके कि मुझे डिक्टेशन दो, और आप हमें कह रहे हैं कि इनको डिक्टेशन ना दें। मैंने तो इनको डूबियस कैरेक्टर पाया है जितने दिन से देख रहा हूँ, इनसे अच्छे तो इनको पता नहीं कितना, बात सुन लें, इनका तो पता नहीं कितना लंबा कैरियर है उसका, एक्स का, ट्विटर का, मुझे नहीं पता। ये 2-4 महीने हुआ है इसको, अल्हम्दुलिल्लाह इसके हाथ पे कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये कोई अपनी कारकर्दगी दिखाए ना, कोई अपना नतीजा दिखाएं कि क्या है इनके पास। वो घूम ही रहे हैं इसीलिए कि मुझे डिक्टेशन दो, मैंने क्या करना है। अच्छा अब्दुल्ला जी, मलिक इमरान भाई एक मिनट मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों। अच्छा साहिल भाई, एक बात तो ये, कल इनकी गुफ्तगू में सुन रहा था, इन्होंने कहा कि मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानता। क्या इस्लाम हमारे बाप का है? नहीं है बिल्कुल। अभी इन्होंने कहा है कि गालियों वाला इस्लाम। अच्छा यार छोड़ देना क्रॉस क्वेश्चन टॉक ना करें, अपनी बात। दूसरी बात ये है, अगर ये कल ये कह रहे थे कि मिर्जा साहब पर ले सलाम ले सलात पढ़ने दिया जाए, तो भाई पहले हमें कहें कि हमको 1000 गाली निकालो और उसके बाद ये काम करो। हम भाई ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप करें, आप तबलीग करें ना करें, हम उनको ये इजाजत कतई नहीं दे सकते। अगर आप मुझे कहें कि पहले मैं आपको 200 गाली दूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा, तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जी ठीक। ये जब इतने अरसे से अच्छा ये जो बात है ना साहिल भाई माजरत, मैं इस बात पे ना टोकूंगा। हाँ बाकी हर चीज से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जब आप बात करते हैं ना, इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये जिस ब्राड पे सारा दिन बैठते हैं ना, वहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज सकता हूँ, वो बाबर महर के चैनल पे खोल के देख ले, जो मिर्ज़ाई चढ़ता है सलातो सलाम पढ़ता है, वो वहाँ पे कोई नहीं रोकता। तो ना करें यार, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। जाहिद भाई कभी उन्होंने आके इस तरह ब्राडों पे बैठ के डिक्टेशन मांगी है कि हमें ये करना चाहिए या कराना चाहिए, अब्दुल्ला साहब, या ऐसा होना चाहिए? अब्दुल्ला साहब, आप कोई अफजल भाई, आप मेरे ये तो आज 3-4 दिन से घूम रहे हैं ब्राडो पर डिक्टेशन मांग रहे हैं यार, मेरे आप लोग कह रहे हैं कि इनको डिक्टेट ना करें। यू आर नोबडी टू डिक्टेट। अगर इनमें इतना कौन हो तुम? देखें ओ भाई, अगर साड़ियों अच्छा अफजल साहब आप भी आराम से बात कर लें, आप भी इमरान भाई आराम से, लड़ना नहीं ना भाई, लड़ना नहीं, आराम से बात कर। मतलब कल का ये 14 है, इसको अफजल भाई छोड़ दें। वो तो मेरे इन्होंने तो मुझे भी गालियां निकाली हुई हैं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं। अफजल भाई आप जरूरी अपनी एनर्जी जाया करना चाहते हैं, वेस्टेज ऑफ द टाइम पीपल पे आप अपनी एनर्जी जाया करना चाहते हैं यार, जो 1 टके के बंदे नहीं है, 1 टके की औकात नहीं उनकी, 1 टके की मौका दें। 1 टके का बंदा नहीं है वो, 1 टके का, 1 टका जो है ना 1 सेकंड, वो भी इस बंदे की औकात से। अब ऐसे 1 मिनट ना कर भाई, ये ओरिजिनल जाहिद भाई, मेरी बात, जाहिद भाई आप रोका ना करें, जो बंदा जिस औकात का मालिक है ना उसकी औकात बताने दिया करें। अगर आपको लगता है कि वो मुझे कॉल करके मुझे गालियां निकाल रहा है, उसकी क्या औकात है? अच्छा चलो छोड़ो यार, छोड़ो भाई 1 मिनट मौका। मेहर मासूम निकल तू इधर से, तेरी जो औकात है तू भी निकल इधर से, चल निकल नीचे से गंदी यार। अवैस मौका दे दो, अवैस माइक बंद, ब्राड बंद कर, मौका दे दो, चुप कर जो सब। अच्छा पहली बात तो ये है कि मैंने सब की बातें सुनी हैं,
کسی کو میں نے نہیں کہا کہ وہ رک جائے، کسی کو میں نے نہیں کہا کہ وہ یہ بات نہ کرے۔ بھائی جان میں بڑے دعوے سے ساتھ کہنے لگا ہوں، جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ میرا اکھاڑ لے۔ میں افضل وڑاج کے سٹانس کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کے حق میں کھڑا ہوں۔ جس نے مجھ پہ منافقت کا حق دینا نا فتویٰ، جا کے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ کے دیکھ لو۔ میں افضل وڑاج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ جو منافق ہے نا، تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ 2 ٹکے کے تم لوگ نکلو یہاں پہ، جاؤ جس نے لگانی ہے براڈ لگانی لگاؤ جا کے۔ میں افضل وڑاج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ براڈ بند کر، براڈ بند کر دے بس۔ ڈرامے تمہارے ختم نہیں ہوتے، ڈرامے تم زاہد بھائی میں کر دیتا ہوں، زاہد بھائی بند یار میں کر دیتا ہوں، لیکن یار ایسے لوگوں سے ویسے چپ کر جا ایک منٹ، جاؤ لگاؤ براڈ میرے پر جس نے لگانی ہے۔ میں مجھے دو منافق کا فتویٰ، 2 ٹکے کی تم لوگوں کی اوقات نہیں، 2 دن نہیں ہوئے تمہیں مجاہد الدین ختم نبوت بنے اور تم یہاں پہ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرو گے۔ میں افضل وڑاج کے ساتھ کھڑا ہوں، جس سے جو ہوتا ہے کر کے دیکھ لو۔ لنڈے کے مجاہدین ختم۔ اچھا بس کرو او بھائی بس کرو۔ دیکھو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی چھوڑیں آپس میں چھوڑیں ساحل بھائی، میں اسی بات کے سخت خلاف ہوں، میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ بھائی ڈکٹیٹ نہ کرو کسی کو ڈکٹیٹ نہ کرو۔ بندہ آزاد ہے بھائی، کسی کو ڈکٹیٹ نہ کرو۔ اچھا مجھے بھی اجازت ہے زید بھائی؟ زید بھائی جی بولیں خالد بھائی، بولیں آپ بھی۔ السلام علیکم میری طرف سے سب بھائیوں کو۔ پہلے تو دیکھیں افضل صاحب جو کو میں تو ایکس سے جانتا ہوں، افضل صاحب کا مائنڈ اور ان کی سوچ جو ہے نا وہ اویس صاحب سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بہت پڑھے لکھے شخص ہیں، ہم جیسے میٹرک پاس ایف اے پاس نہیں ہیں، تو یہ ان کو جہاں کا ماحول افضل صاحب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، سیدھی بات ہے۔ میں تو آپ کو پرانا جانتا ہوں، وہاں پر جو ایکس پہ ہے نا وہاں پر تھوڑے سے وہ کافی ڈفرینٹ اور طرح کا ماحول ہے۔ تو یہ ٹک ٹاک پہ آپ کو سارے ہمارے جیسے میٹرک پاس ملیں گے، زید بھائی جیسے کم لوگ ملیں گے آپ کو، ساحل بھائی ہو گئے، ویس بھائی ہو گئے۔ تو آپ جو بھی بات کریں میں نے آپ کو سنتا رہتا ہوں، کافی سنتا ہوں آپ کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ سیدھی سی بات ہے آپ کا اور جو ہے نا ہمارا لیول وہ نہیں ہے تعلیم کے لحاظ سے۔ تو آپ بالکل ٹھیک کریں، کسی کی ڈکٹیشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں جو مرضی کرتا ہے، کوئی ہم سے ڈکٹیشن لیتا ہے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے، تو بالکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چند لوگ جو نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے موقع دیں۔ میں لگانے لگا ہوں لائیو، وہاں پہ صلاۃ و سلام کی اجازت میں دوں گا، تم لوگوں میں سے جس کے اندر ہمت ہے مجھے روک کے دکھائے جا کے، جو فتویٰ لگانا لگاؤ جا کے، میں دوں گا اجازت تم کو۔ بہت شکریہ جناب۔ میں صرف نوبٹ بھائی 1 منٹ سے زاہد بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ زاہد بھائی نے کہا کہ سب کو اپنی اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن زاہد بھائی اگر کل کو کوئی آدمی کوئی خلاف شرع مثال کے طور پہ کہتا ہوں، وہ کہتا ہے جی 5 نہیں، اسلام میں 2 نمازیں ہوتی ہیں اور یہ ہم نے اسلام کے نام پہ براڈ لگائی ہے، کیا باقی مسلمانوں کو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتا دیں صرف۔ زاہد بھائی اچھا میں 30 سیکنڈ لے لوں؟ جی افضل وڑاج بھائی بات کریں۔ اچھا ایک تو ملک صاحب آپ کے اوپر مجھے ہزاروں لوگ کل سے پرسوں سے آئے ہیں، مجھے کسی کے ساتھ میں ڈائریکٹ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوں گا، کیونکہ میں ہوتا ہی نہیں۔ آپ کے ساتھ صرف میں اس لیے ہوا تھا اور آج بھی ہوا ہوں کیونکہ آپ میرے گھر کے بندے ہیں۔ ساحل خان کی براڈ پہ بیٹھنے والا ہر بندہ میرے گھر کا بندہ ہے، میں اس گھر کا ہوں، وہ میری براڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہاں پہ نہ بھی جا کے بیٹھوں تو میں آپ لوگوں کو قیامت تک ڈس اون نہیں کر سکتا۔ سر میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ میں جٹ وڑائی چوں لنگے پنڈ کا، میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ گیا ہوں، میں قیامت تک آپ کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتا اور نہ آپ کو ڈس ریگارڈ کر سکتا ہوں، نہ بھول سکتا ہوں۔ میں آپ کی براڈ پہ ڈیلی جا کے حاضری نہ لگاؤں، میرے لیے ملک وہی ہیں اور ساحل خان وہی ہیں، خان 73 وہی ہیں، برائٹ سٹار وہی ہیں، نائٹ رائڈر وہی ہیں۔ میرے لیے آپ میرے گھر کے فرد ہیں بھائی۔ آپ کو ملک صاحب سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو مجھ سے شکایت ہے، آپ مجھے کال کریں، میرا گریبان پکڑے بھائی، اور ایتو کی بکواس کر رہے ہیں، ایتو غلط گل کی۔ افضل صاحب میں نے کل بھی آپ کا نام نہیں لیا تھا، بات سنو، میں نے کل بھی آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ آپ کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے، آپ کو تو مطلب
ओ भाई मैंने कल भी आपका नाम नहीं लिया था, आप अगर वो देख लें मुझे रिकॉर्डिंग ले लें। लेकिन ना मुझे हजारों लोगों के ऊपर कोई अफसोस नहीं, लेकिन यार घर का बंदा करेगा ना, क्योंकि मैं मलिक साहब आप मेरे लिए अगेन 4.5 महीने में आप वहां बैठे हो आपके पास, आप लोगों ने मुझे एजुकेट किया है, आपका हर बंदा उधर मेरा उस्ताद है, मैं क़यामत तक उनकी इज्जत का रवादार हूं। मैं आपको आपके बारे में एक लफ्ज भी मनफी नहीं कह सकता, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे तालीम दी है, मैं बदजात हूंगा, प्लीद हूंगा कि अगर आपके बारे में मैं एक लफ्ज भी नेगेटिव कहूं। ये मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, और हर जगह पे जाके मैं उस ब्राड की और सीकर की ब्राड का कहता हूं, 2 ही हमारी ब्राड्स हैं जो अजीम शान काम कर रही हैं। वो कौन सी हैं? साहिल खान की ब्राड है, सीकर की ब्राड है। आज के वक्त लम्हे तक भी मेरी जुबान के ऊपर आप लोग हैं। अब आपको रोजाना मुंह दिखाना जरूरी नहीं, तो इसलिए मलिक साहब मैं आप सबसे प्यार करता हूं, आप मेरे उस्ताद हैं, तो मुझे तकलीफ पहुंची है मलिक साहब कि यार तुहानू मेरे बारे में बदगुमानी होनी चाहिए। कमाल गल है, तुसी तो मेरी कंठ पीछे तो देखो ना, वहां से मूव होके मेरी अभी भी ब्राइट स्टार से नाइट राइडर से कम्युनिकेशन है, डॉक्टर डू से हो रही है, बाकी सारों से भी हो रही है। आपको पता है कल को आपको कम्युनिकेट होना चाहिए था कि मेरी कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम जिस प्लेट में खाते हैं उसमें हम जट लोग नहीं ऐसा करते, ये क़यामत। और मैं तो मुसलमान हूँ, जट से भी बढ़कर मुसलमान ऐसा भाई देखें, मैंने कल भी देखे 2 मिनट मुझे दिए गए थे। एक मिनट साहिल भाई, एक सेकंड ना साहिल भाई, गलत फहमी नहीं ना पैदा होनी चाहिए। एक मिनट नहीं, मैं कल भी जो मुझे 2 मिनट लिए थे ना, बात करने लगा, मैं जाना है, जी सुना मैं जाने लगा हूँ। अफजल बड़ैच भाई, आपकी लाइव लगे या ना लगे, आप लाइव के ऊपर किसी को इजाजत दें या ना दें, कल से मेरी लाइव लगेगी, उसके ऊपर मैं खुल के इजाजत दूंगा। जो कादियानी आके जरूरत पड़ना चाहे पड़े, जिसमें हिम्मत है मुझे रोक के दिखाए। चलें, आपकी बात हो गई। देखें कल वो जो मुझे 2 मिनट में, सिर्फ यकीन करें कि बिल्कुल सिर्फ यही देखें राय देने के लिए कहा गया था। मैंने उसमें बल्कि मैं वो जब इम्तियाज़ भाई का नाम लिया तो खलीफा वक्त ने मना कर दिया, हालांकि वो यूट्यूब पे चीज़ पड़ी है, और जो चीज़ प्लेटफॉर्म पे पड़ी होती है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उस पर आप तबसरा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई आप रुक जाए, हम रुक गए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। उस वक़्त भी मैंने यही कहा था कि ठीक है भाई, आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, हमें लगता है ठीक नहीं है। देखें मैंने सिर्फ वो 2 मिनट ही की राय दी थी, ठीक है। कमेंट में मैंने ये लिखा कि ये मुतरादिफ है सहूलतकारी के, इस तरह ना किया जाए, ठीक है। लेकिन देखें डायरेक्टली जो कुछ भी कहा ऊपर से, अब मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, मैंने भी की, आपने भी की। लेकिन देखें कोई भी शख्स है ना, मैं अभी ये साहिल भाई ने भी कहा, साहिल कालू साहब ने, कि मैं कल से अगर साहिल कालू भाई भी उन्हें इजाज़त देंगे तो हम उनको भी यही कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। अगर आप देंगे आपको भी हम कहेंगे। कल को नो वर्ड भाई के साथ अक्सर मेरी थोड़ी बहुत ही वो हो जाती है, वो आते हैं हमारी ब्रॉड पे भी, फिर भी मैं उनको काफ़ी बार, मुझे साहिल भाई ने भी कहा, जो दूसरे साहिल खान भाई हैं, कि ना किया करो। मैंने कहा नहीं भाई, ये कोई नहीं मसला, प्यार मोहब्बत है। और मैं उन्हें अक्सर कहता होता हूँ कि जी आगे हैं जी। कभी मैंने मुरब्बी साहब भी कह लेते थे, कभी सहूलतकार भी कह लेते हैं, हालांकि इनकी जो बैक एंड खिदमात है ना, वो मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है। लेकिन देखें अगर कोई चीज़ ईमानियात में है ना, अगर मुझे लग रहा है और मैंने उलमा से बात की है या किसी उलमा ने पहले से फतवा दिया हुआ है, तो उसके बारे में देखें कहना, अगर हमें कहने का अगर वो दिल में तो बुरा जानेंगे 100% बात है, लेकिन अगर कहीं कहने का मौका मिलेगा तो जरूर कहेंगे। आपको भी मलिक भाई मुझे मौका देना, मलिक भाई मुझे एक मौका देना। जी मलिक भाई, अच्छा मैं सिर्फ एक बात कह के ना, फिर मैंने इजाजत जानी है। मुफ्ती साहब आए हैं, मुफ्ती साहब की तरफ लास्ट चलूंगा और इसके बाद बंद करूंगा। बात ये है कि देखें, दैट्स वेरी क्लियर, हमें अपने मुसलमान भाइयों से ज्यादा अजीज कोई और नहीं है। दैट्स वेरी क्लियर। जो मेरे मुसलमान भाई हैं ना, हर एक मुसलमान जो है वो मेरे दिल से ज्यादा करीब है, और कोई और मजहब से, कोई भी किसी और मजहब से है तो मेरे मुसलमान भाई से ज्यादा मुझे करीब नहीं हो सकता। ना वो मेरा दोस्त हो सकता है, ना वो मेरा कुछ और हो सकता है। हाँ, मुसलमान ही सिर्फ मेरा दोस्त है और मुसलमान ही मेरे दिल के ज्यादा करीब है। किसी और शख्स को मैं इससे ज्यादा फौकियत ऊपर नहीं लेके जा सकता। एक नंबर 1 बात। नंबर 2 ये बात है, अफजाल भाई के साथ बिल्कुल खड़े हैं, इनके आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। मुसलमानों के ऊपर भी मैं समझता हूँ
میرا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی ان کا عقیدہ ظاہر کرنے کا حق ہونا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، لیکن اگر رسپیکٹ فل ورڈز دونوں سائڈ سے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بات ہو تو اس کو آگے بات کو لنگر آن کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا بتنگڑ اور میرا نہیں خیال کہ آپس میں ہمیں سے زیادہ مطلب لنگر آن کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ یہ پڑھیں گے تو مسلمانوں کے پاس بھی معیار یہی ہے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ اپنا عقیدہ بیان کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت کلیئر ہے۔ اے بی آر صاحب آپ پلیز ایک منٹ دیجیے گا، پھر نماز کا بھی ٹائم ہے، اس کے بعد میں نے نکلنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اویس بھائی مجھے 1 منٹ دے دے صرف، پھر میں نے جانا ہے کائنڈلی۔ اچھا امید ہے مجھے اتارا نہیں جائے گا۔ یہاں پر ایک صاحب نے یہ چیلنج کیا کہ وہ براڈ لگائے گا اور وہ درود و سلام کی اجازت دے گا۔ میں علامہ مولانا مفتی ابابیل تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ تم ہمت کرو، براڈ لگاؤ اور اس پر مرزائی کو بٹا کر درود و سلام پڑھو۔ میں مرزے کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ ساحل کالو نہ یار ابابیل بھائی نہ، یہ بات نہ کرو یار پلیز، آپ کی مہربانی۔ نہیں یار نہیں یار پلیز یہ بات نہ کرو یار، ابھی ہم لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کر رہے۔ مفتی صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز۔ افضل وڑائی صاحب آپ تھوڑا مائک آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز۔ یہ آپ کے علامہ صاحب، آپ نے کہا یہ ہمارے علامہ صاحب ہے، وہ آپ کے علامہ صاحب جو ہے وہ نہیں ہے۔ جی میں آواز میری آ رہی ہے اویس بھائی؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ والی بات ہے کہ سب ہمارے بھائی ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی نہیں ہے۔ جو بات آپ نے کہی ہے وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ اگر مرزائیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مرزا کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی لگائیں، تو پھر ہمیں بھی حق ہے کہ ہم جو مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق جو نظریے رکھتے ہیں، پھر ہمیں بھی پورا حق ہے۔ اگر وہ علیہ السلام کے جو ہے وہ حقدار بنتے ہیں اور کسی بھی براڈ پہ ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جی میں براڈ لگاتا ہوں، آپ آئیں اور باقاعدہ آپ جو ہے صلاۃ و سلام ساتھ کہیں، علیہ السلام کہیں، یا جو بھی فلاں 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 کہیں، تو پھر بھئی آپ یہ بھی ساتھ لگائیں کہ بھئی ہاں مسلمان کو بھی پھر آنے کا حق ہے۔ اور وہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ یا اسے کذاب الدجال اور مفت اللعین اور خبیث اور خنزیر جو اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو وہ اپنے اوپر جو ہے وہ چسپا کرتا تھا کہ اس طرح مدعی نبوت کو میں کافر سمجھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، وہ سمجھتا ہوں، پھر مسلمان کو بھی یہ حق حاصل ہے برابری کی سطح پہ، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کسی مرزائیوں کو یا کسی بھی دوسرے جو ہے وہ مذہب کو، دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور کو جو ہے وہ ہم اجازت دیں کہ بھئی آپ آئیں اور اپنے جو ہے وہ رہنما کے ساتھ، مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اس طرح کی باتیں آپ کہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ ہم نے جو ہے وہ ہوش سے کام لینا ہے، جوش سے کام نہیں لینا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ نظریات کا مسئلہ ہے، اور یہ لوگوں کے جذبات کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پھر لوگوں کے جذبات جو ہے وہ انہیں ٹھیس